کوانٹم ریڈز میں خوش آمدید۔ جو افراد فزکس، سائنس اور کائنات کے حیرت انگیز رازوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ چینل انہی کے لیے ہے۔ بالکل، اور یہاں فزکس کی مشہور اور اہم کتابوں، سائنسی نظریات اور کائنات کے دلچسپ حقائق کو بہت آسان اور دلکش انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں، دراصل اگر علم اور سائنس کی دنیا سے باخبر رہنا مقصود ہو تو ابھی کوانٹم ریڈز کو سبسکرائب کرنا اس دلچسپ علمی سفر کا حصہ بننے کا بہترین طریقہ ہے۔ صحیح، اور آج کا ہمارا موضوع تو ویسے بھی بہت کمال ہے۔ بے شک، آج کے اس تفصیلی جائزے میں جس کتاب کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ ہے اسٹیفن ہاکنگ کی شاہکار تصنیف دی یونیورس ان اے نٹ شیل، جو کہ ان کی مشہور زمانہ کتاب بریف ہسٹری آف ٹائم کا ہی ایک تسلسل ہے۔ بالکل، اور آج کی گفتگو اس کتاب کے پہلے باب اے بریف ہسٹری آف ریلیٹیوٹی یعنی اضافیت کی تاریخ پر مرکوز ہوگی۔ آج کا ہدف یہ سمجھنا ہے کہ البرٹ آئنسٹائن نے کس طرح زمان مکان یعنی اسپیس اور ٹائم کے بارے میں صدیوں پرانے خیالات کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ دراصل یہ صرف ایک سائنسی نظریہ نہیں ہے، یہ انسانی سوچ کی وہ عظیم جست ہے جس نے ہمیں بتایا کہ حقیقت بالکل ویسی نہیں ہے جیسی آنکھوں کو نظر آتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو اضافیت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آئنسٹائن سے پہلے سائنسدان کیا سوچتے تھے، مطلب 19ویں صدی کے آخر میں فزکس کی دنیا میں کیا چل رہا تھا۔ اس وقت ایک بہت بڑی الجھن تھی۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ جیسے آواز کی لہروں کو سفر کرنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے یا سمندر کی لہروں کو پانی کی، ہاں، ہر لہر کو کوئی نہ کوئی میڈیم یا واسطہ چاہیے۔ بالکل، تو اسی منطق پر انہوں نے سوچا کہ روشنی بھی تو لہروں کی صورت میں دور دراز ستاروں سے ہم تک پہنچتی ہے، تو خلا میں روشنی کو سفر کرنے کے لیے بھی کسی نہ کسی مادے کی ضرورت ہونی چاہیے۔ اچھا، تو مطلب انہوں نے فرض کر لیا کہ پوری کائنات میں کوئی غائبانہ مادہ پھیلا ہوا ہے۔ جی ہاں، ایک غیر مرئی مادہ جسے انہوں نے ایتھر کا نام دیا۔ ان کا خیال تھا کہ پوری کائنات اور سیارے اس ایتھر کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ارے واہ! لیکن اس کو ثابت کیسے کیا گیا؟ میرا مطلب ہے، اگر وہ نظر نہیں آتا تو پتہ کیسے چلا؟ یہی تو مزے کی بات ہے۔ اسے ثابت کرنے کے لیے 1887 میں مائیکلسن اور مورلے نامی دو سائنسدانوں نے ایک بہت مشہور تجربہ کیا۔ مائیکلسن اور مورلے کا تجربہ؟ جی، انہوں نے سوچا کہ اگر زمین اس ایتھر کے سمندر میں سورج کے گرد تیزی سے گھوم رہی ہے تو اس حرکت سے ایتھر کی ایک ہوا پیدا ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے زمین کی حرکت کے حساب سے مختلف سمتوں میں روشنی کی رفتار ناپنے کی کوشش کی۔ چلیں، اس بات کی تہہ کھولتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی تیز رفتار ٹرین میں سفر کر رہا ہو اور کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر ہوا کی رفتار ناپے۔ صحیح؟ بالکل بہترین مثال ہے۔ مطلب اگر ٹرین ہوا کی مخالف سمت میں جا رہی ہے تو ہوا تیز محسوس ہوگی، اور اگر اسی سمت میں جاری ہے تو کم محسوس ہوگی۔ ہاں، عام عقل تو یہی کہتی ہے، لیکن مائیکلسن اور مورلے کے تجربے میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ روشنی کی رفتار ہر سمت میں بالکل ایک جیسی رہی، اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ ایک منٹ، یہ تو عقل کے خلاف لگتا ہے۔ ٹرین چاہے کسی بھی سمت میں جائے، ہوا کی رفتار ہمیشہ بالکل ایک جیسی رہے؟ بالکل، اور اس ناکامی نے سائنسی دنیا میں خلبلی مچا دی۔ بڑے بڑے سائنسدان پریشان ہو گئے اور عجیب و غریب تعویلیں دینے لگے کہ شاید زمین ایتھر کو ساتھ گھسیٹ رہی ہے یا آلات سکڑ رہے ہیں۔ وہ ایتھر کے نظریے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو پھر آئنسٹائن نے اس گتھی کو کیسے سلجھایا؟ اسی الجھن نے ایک نوجوان پیٹنٹ کلرک، جو اس وقت کوئی بہت بڑا پروفیسر بھی نہیں تھا، اسے وہ سوچنے پر مجبور کیا جو دوسرے نہیں سوچ پا رہے تھے۔ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر تجربہ کہہ رہا ہے کہ روشنی کی رفتار ہر سمت میں ایک جیسی ہے تو ہمیں اسے سچ مان لینا چاہیے۔ مطلب ایتھر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ قطعی طور پر۔ اس نے کہا کہ ایتھر کو بھول جائیں، روشنی کی رفتار کائنات میں ایک مستقل حد ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر روشنی کی رفتار مستقل ہے تو ریاضی کا ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، مساوات کا مسئلہ۔ بالکل، مطلب رفتار کا فارمولا ہوتا ہے فاصلہ تقسیم وقت۔ اب اگر کوئی رکا ہوا ہے اور کوئی تیز رفتار راکٹ میں جا رہا ہے اور دونوں کے لیے روشنی کی رفتار ایک جیسی ہے،
तो मसावात को बैलेंस रखने के लिए फासले या वक्त में से किसी एक को तो बदलना पड़ेगा ना? और यही आइंस्टाइन की वो इनकलाबी सोच थी। उसने कहा कि चूंकि रोशनी की रफ्तार नहीं बदल सकती, इसलिए वक्त को बदलना पड़ेगा। वक्त को बदलना पड़ेगा? जी, वक्त कोई मुतलक या फिक्स चीज नहीं रही। जो शख्स रॉकेट में तेजी से सफर कर रहा है, उसके लिए वक्त जमीन पर खड़े शख्स के मुकाबले में सुस्त हो जाएगा और उसका फासला सिकुड़ जाएगा। ओह, तो इसका मतलब है कि पूरी कायनात के लिए कोई एक बड़ी घड़ी नहीं है जो सबके लिए एक जैसी टिक टिक कर रही हो? बिल्कुल नहीं। मतलब हर चीज की, हर इंसान की अपनी एक जाती घड़ी है जो उसकी रफ्तार के हिसाब से तेज या आहिस्ता चलती है। हाँ, और इसी को स्पेशल रिलेटिविटी कहा जाता है। अगर हम इसे बड़े मंजरनामे से जोड़ें तो इस नजरिए ने न्यूटन के इस पुराने तसव्वुर को तबाह कर दिया कि वक्त और जगह अलग-अलग और मुस्तकिल हैं। ये वाकई हैरान कौन है। और इसी दौरान एक और मशहूर मसावात भी सामने आई, E=mc², जिसने साबित किया कि मादा और तवानाई कोई अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही चीज के दो रूप हैं। हाँ, ये मसावात तो साइंस की पहचान है, लेकिन एक मसला है। स्पेशल रिलेटिविटी तो सिर्फ उन चीज़ों पर लागू होती है जो सीधी लाइन में एक मुस्तकिल रफ्तार से जा रही हों। बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये एक महदूद नजरिया था। तो फिर कायनात में मौजूद सबसे बड़ी ताकत, मेरा मतलब है कशिश-ए-सकल या ग्रेविटी, उसका क्या बनेगा? हाँ, यही वो सवाल था जिसने आइंस्टाइन को अगले 10 साल तक उलझाए रखा। न्यूटन कहता था कि कशिश-ए-सकल का असर फौरी होता है, लेकिन आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी कहती थी कि कोई भी चीज, यहाँ तक कि कशिश-ए-सकल भी रोशनी से तेज सफर नहीं कर सकती। तो इस तज़ाद को कैसे दूर किया गया? उसे दूर करने के लिए आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी पर काम किया। उसने वक्त और खला की 3 जहतों को मिलाकर एक नया ढांचा पेश किया, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस टाइम यानी वक्त और खला का एक जुड़ा हुआ जाल? बिल्कुल। और उसने बताया कि कशिश सकल कोई ऐसी खींचने वाली ताकत या मगनातीस नहीं है जो दूर से चीजों को खींचती है। तो फिर ये क्या है? दरअसल कशिश सकल मादे की वजह से उस स्पेस टाइम के ढांचे में पैदा होने वाला खम या मोड़ है। अच्छा, किताब में इसकी एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है। जरा तसव्वुर करें कि एक तनी हुई रबड़ की चादर है। हाँ, बिल्कुल। और उस चादर के बिल्कुल दरमियान में एक भारी बाउलिंग बॉल रख दी गई है। वो भारी बॉल उस चादर में एक गड़ा बना देगी। सही। अब अगर इस भारी बॉल के इर्द गिर्द छोटी गोलियां या कंचे लुढ़काए जाएं, तो वो किसी जादुई कशिश की वजह से नहीं, बल्कि उस चादर में मौजूद गड़े की ढलान की वजह से बड़ी बॉल के गिर्द घूमने लगेंगे। क्या सैयारे भी सूरज के गिर्द बिल्कुल इसी तरह नहीं घूमते? क्या शानदार मिसाल है। और यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरानकुन है वो ये है कि वक्त और खला अब कायनात का महज एक खामोश पस मंज़र नहीं रहे। मतलब वो कोई खाली स्टेज नहीं है। बिल्कुल, वो कायनात के हर अमल में मुतहर्रिक किरदार अदा करते हैं। वो मुड़ते हैं, खिंचते हैं और मादे को बताते हैं कि कैसे हरकत करनी है। लेकिन अगर कशिश-ए-सकल हर चीज को एक दूसरे की तरफ खींच रही है, मेरा मतलब है स्पेस टाइम को मोड़ रही है, तो पूरी कायनात अब तक आपस में टकराकर सिकुड़कर खत्म क्यों नहीं हो गई? ये एक बहुत मंतकी सवाल है और दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टाइन को खुद भी ये मसला दरपेश था। जब उसने अपनी मसावात बनाई तो वो कह रही थी कि कायनात या तो सिकुड़ रही है या फैल रही है। अच्छा, तो उसने क्या किया? उस वक्त तमाम साइंसदानों का ये पुख्ता अकीदा था कि कायनात रुकी हुई है, यानी स्टैटिक है। ये हमेशा से ऐसी ही थी और ऐसी ही रहेगी। तो आइंस्टाइन ने जबरदस्ती अपनी मसावात में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट नामी शक का इजाफा कर दिया। एक मिनट, क्या मतलब दुनिया के सबसे ज़हीन इंसान को भी अपनी मसावात पर पूरा भरोसा नहीं था? दरअसल वो उस वक्त की आम सोच से इतना मुतासिर था कि उसने अपनी रियाजी में जबरदस्ती एक चीज शामिल कर दी ताकि कशिश सकल के असर को मुतवाजन करके कायनात को रुकावा दिखा सके। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या कायनात वाकई रुकी हुई है? इससे एक अहम सवाल जन्म लेता है और जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ ही अरसे बाद एडविन हबल नामी माहिर फल्कियात ने दूरबीन से कायनात का मुशाहिदा किया तो उसे एक तहलका खेज बात पता चली। और वो क्या थी? उसने देखा कि दूसरी कहकशाएं हमसे दूर जा रही हैं और जो कहकशां जितनी दूर है वो उतनी ही ज्यादा तेजी से मजीद दूर जा रही है।
مطلب کائنات رکی ہوئی نہیں بلکہ غبارے کی طرح پھیل رہی ہے۔ قطعی طور پر۔ اور جب آئنسٹائن کو یہ پتا چلا تو اس نے اس کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ سائنس میں حقیقت اکثر ہماری توقعات اور مروجہ عقائد سے کتنی مختلف ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، اور اسی پھیلاؤ کی دریافت سے ہی بگ بینگ نظریے کی بنیاد پڑی، کیونکہ اگر کائنات آج پھیل رہی ہے تو ماضی میں وہ ایک چھوٹے سے نقطے پر سمٹی ہوئی ہوگی۔ صحیح۔ اور کائنات کا ایک نقطہ آغاز ہونا 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسی انقلاب تھا۔ بلا شبہ۔ تو اگر آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹا جائے تو اضافیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم کائنات کو بس الگ تھلگ کھڑے ہو کر نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا مشاہدہ، ہماری حرکت اور یہاں تک کہ کشش شکل سب مل کر حقیقت کو شکل دیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ وقت اور سپیس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور کائنات کے ہر واقعے کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو صرف شروعات تھی۔ اگلے حصے میں کائنات کی شکل اور وقت کے ان پراسرار پہلوؤں پر بات کی جائے گی کہ کیا وقت کی بھی کوئی خاص شکل ہو سکتی ہے؟ اور کیا اسپیس ٹائم اتنا مڑ سکتا ہے کہ وقت ریل کی پٹری کی طرح واپس ماضی کی طرف مڑ جائے؟ یہ واقعی ذہن کو چکرا دینے والے سوالات ہیں۔ بالکل، اور اس نشست کا اختتام ایک ایسے نئے اور انوکھے خیال پر کرتے ہیں جس پر ہم نے آج بات نہیں کی۔ وہ کیا ہے؟ جیسا کہ آج علم ہوا کہ وقت اور خلا آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور اس کا خلا روز بروز بڑا ہو رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے ساتھ ساتھ وقت کا دائرہ یا اس کی ساخت بھی کھینچ کر تبدیل ہو رہی ہے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی ہاں، کیا مستقبل کا وقت ماضی کے وقت سے ربڑ کی طرح لمبا ہو سکتا ہے؟ اس خیال پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ اگلی ملاقات تک کے لیے سوچتے رہیے۔ ہاں، تصور کیجئے کہ کوئی ایک چھوٹے سے ایک اخروٹ کے خول میں قید ہو، لیکن اس کے ذہن میں لامحدود کہکشاؤں، بلیک ہولز اور وقت کے آغاز کا پورا نقشہ موجود ہو۔ بالکل، اور یہی اس تصور کی سب سے حیران کن بات ہے۔ جی، آج بات صرف کائنات کو دور سے دیکھنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی ہے کہ کائنات کس طرح اپنا ماضی خود تخلیق کرتی ہے۔ کوانٹم ریڈز میں خوش آمدید۔ ہم سٹیفن ہاکنگ کی کتاب دی یونیورس ان اے نٹ شیل کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو علم کے اس سفر میں شامل ہونے کے لیے ابھی سبسکرائب بٹن دبائیں۔ ہاں، اور آج کا یہ تجزیہ واقعی ذہن کو گھما دینے والا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اس گہرے تجزیے میں فزکس کے ان پیچیدہ ترین تصورات کو کھولیں گے، خاص طور پر کتاب کے باب نمبر 2 یعنی وقت کی ساخت اور باب نمبر 3 کائنات کا نٹ شیل ماڈل۔ یہ وہ خیالات ہیں جنہوں نے حقیقت کے بارے میں ہمارے بنیادی فہم کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اگر ہم شروعات کریں، عام طور پر جب کائنات کے پھیلاؤ کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں سیدھا یہ خیال آتا ہے کہ ستارے اور کہکشائیں خلا میں دور جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو اب سائنس کی دنیا میں ایک بنیادی حقیقت سمجھی جاتی ہے۔ جی، لیکن اسٹیفن ہاکنگ نے اس پھیلاؤ کو صرف ایک مشاہدے تک محدود نہیں رکھا۔ اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے جب ہم اس پھیلاؤ کو ریورس گیئر میں ڈالتے ہیں۔ مطلب اگر ہر چیز آج دور جا رہی ہے تو ماضی میں وہ قریب رہی ہوگی نا؟ بالکل منطقی سی بات ہے۔ تو اگر وقت کے پہیے کو اربوں سال پیچھے گھمایا جائے تو پوری کائنات کا مادہ اور توانائی ایک ہی نقطے پر آ کر سمٹ جاتے ہیں۔ یہاں آ کر سائنسی اصولوں کا وہ ٹکراؤ شروع ہوتا ہے جسے سمجھنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم سب نے اسکول یا کالج کی سطح پر بگ بینگ کے بارے میں سن رکھا ہے، لیکن عموماً اسے خلا میں ہونے والے ایک روایتی دھماکے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مادہ کیسے بکھرا، مسئلہ وہ مقام ہے جہاں سے یہ شروع ہوا۔ بالکل صحیح کہا، وہ دھماکہ خلا کے اندر نہیں تھا، خلا خود اس دھماکے سے بنی تھی۔ ہاں، اور اگر اسپیس ٹائم یعنی خلا اور وقت کے تانے بانے کو سمجھنے کے لیے کتاب کی اس ربڑ کی شیٹ والی مثال سے ہٹ کر میں کوئی نئی مثال دوں تو اسے ہم ایک جدید ملٹی پلیئر ویڈیو گیم کی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب گیم کا ایک سرور ہوتا ہے جس کا اپنا ایک فزکس انجن یا رینڈرنگ سسٹم ہوتا ہے۔ جب کھلاڑی گیم میں الگ الگ گھوم رہے ہوتے ہیں تو گیم بالکل ہموار چلتی ہے،
لیکن ذرا سوچئے کہ اگر سرور کے کروڑوں کھلاڑی اچانک گیم کے نقشے پر ایک ہی پکسل کے اندر اکٹھے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ہاں، ظاہری بات ہے، سرور بیٹھ جائے گا۔ بالکل، سرور کا فزکس انجن کریش کر جائے گا، اسکرین فریز ہو جائے گی اور گیم کے اندر وقت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کا آغاز بھی کچھ ایسے ہی سرور کریش والے مقام سے ہوا تھا؟ ارے واہ، یہ ویڈیو گیم کے سرور والی مثال صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ اس ایک پکسل یا نقطے کو فزکس کی زبان میں سنگولیرٹی کہا جاتا ہے۔ سنگولیرٹی، صحیح۔ جی۔ تو جب کائنات کا سارا مادہ اور توانائی لامحدود حد تک کثیف ہو کر ایک نقطے میں سمٹ جاتے ہیں تو وہاں کشش ثقل اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی، جو کائنات کا فزکس انجن ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یعنی وہ انجن واقعی کریش کر جاتا ہے؟ بالکل کریش کر جاتا ہے۔ ریاضی کی وہ مساوات جو ستاروں اور سیاروں کی حرکت کو شاندار طریقے سے بیان کرتی ہیں، سنگولیرٹی پر پہنچ کر لامحدود یعنی انفینٹی کا جواب دینے لگتی ہیں۔ اور ریاضی میں لامحدود جواب آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ نظریہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس مقام پر وقت اور خلا کی وہ شکل باقی ہی نہیں رہتی جسے ہم جانتے ہیں۔ اچھا، یہاں مجھے ایک بڑی الجھن کا سامنا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر جنرل ریلیٹیوٹی وہاں ٹوٹ جاتی ہے اور وقت خود اس سنگولیرٹی سے شروع ہو رہا ہے تو کیا یہ اصول منسوخ نہیں ہو جاتا کہ کائنات میں ہر واقعے کی کوئی نہ کوئی وجہ یا کاز ہونی چاہیے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ مطلب اگر وقت بگ بینگ سے شروع ہوا تو اس سے پہلے کیا تھا؟ کوئی ایسی چیز تو ہوگی جس نے اس سنگولیرٹی کو متحرک کیا۔ دیکھیں، طبیعیات کی نظر میں بگ بینگ سے پہلے کیا تھا کا سوال ہی تکنیکی اعتبار سے بے معنی ہے۔ بے معنی؟ وہ کیوں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ قطب شمالی یعنی نارتھ پول سے مزید شمال کی طرف کیا ہے۔ نارتھ پول سے مزید شمال تو کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل، قطب شمالی پر پہنچ کر شمال کی سمت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ زمین کی سطح وہاں ایک خاص شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح چونکہ وقت خود بگ بینگ کے ساتھ وجود میں آیا، اس لیے پہلے کا لفظ استعمال کرنا ہی منطقی غلطی ہے۔ اچھا، کیونکہ پہلے تو تب ہوگا نا جب وقت موجود ہو۔ 100% درست۔ پہلے کا تصور وقت کی موجودگی کا تقاضا کرتا ہے۔ بغیر وقت کے سبب اور نتیجے کا جو روایتی تصور ہے وہ ویسے کام ہی نہیں کرتا جیسے ہماری روزمرہ کی زندگی میں کرتا ہے۔ مجھے یہ بات ہضم کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ اگر سائنسدان سنگولیرٹی پر آ کر پھنس جاتے ہیں اور وقت کے آغاز سے پہلے کچھ نہیں تھا تو پھر کائنات کے آغاز کی ریاضی کیسے حل کی جاتی ہے؟ یہیں پر تو اسٹیفن ہاکنگ کا اصل کمال سامنے آتا ہے۔ ہاں، کتاب میں ہاکنگ نے خیالی وقت یا امیجنری ٹائم کا تصور پیش کیا ہے، لیکن میں صاف کہوں گی یہ نام سن کر ایسا لگتا ہے جیسے طبیعت دان جب کسی مسئلے کو حل نہیں کر پاتے تو وہ کوئی فرضی یا جادوئی تصور ایجاد کر لیتے ہیں تاکہ ریاضی کی مساوات کسی طرح بیلنس ہو جائیں۔ ہاں، بہت سے لوگوں کو پہلی بار سن کر ایسا ہی لگتا ہے۔ تو کیا خیالی وقت محض ایک ریاضی دھوکہ، مطلب کوئی میٹرک نہیں ہے تاکہ اس سنگولیرٹی کے کریش ہونے سے بچا جا سکے؟ سطح پر دیکھنے سے واقعی یہ ایک ریاضیاتی چال محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کی جڑیں حقیقت میں بہت گہری ہیں۔ خیالی وقت کا تصور کوئی من گڑت کہانی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل کمپلیکس نمبرز کے ریاضیاتی نظام پر مبنی ہے، جہاں منفی اعداد یعنی نیگیٹو نمبرز کا اسکوائر روٹ یا جذر لیا جاتا ہے۔ جب ہم کائنات کو ماڈل کرنے کے لیے روایتی وقت کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک سیدھی لکیر آتی ہے جس کا ایک تیز کنارہ ہے، یعنی بگ بینگ، جہاں سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب مساوات میں روایتی وقت کی جگہ خیالی وقت کو شامل کیا جاتا ہے تو وقت ایک سیدھی لکیر کے بجائے خلا کی ایک اور جہت یعنی اسپیشل ڈائمینشن کی طرح برتاؤ کرنے لگتا ہے۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی وقت آگے یا پیچھے جانے والی لکیر کے بجائے دائیں بائیں یا اوپر نیچے کی طرح ایک سمت بن جاتا ہے۔ جی بالکل، ایک سمت بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا کائنات کی ابتدا سے کیا تعلق ہے؟ مطلب اس سے مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، جب وقت خلا کی طرح ایک سمت بن جاتا ہے تو کائنات کی ہندساتی شکل بدل جاتی ہے۔ ایک نوکدار لکیر کے بجائے کائنات ایک بند سطح جیسے ایک کرے یا سفیر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایک گیند کی طرح؟ ہاں بالکل، زمین کی سطح کی طرح، جس کا کوئی کنارہ یا باؤنڈری نہیں ہے۔
آپ زمین پر چلتے جائیں، آپ کبھی کسی ایسی جگہ نہیں گریں گے جہاں زمین ختم ہوتی ہو۔ صحیح، کیونکہ وہ گول ہے۔ اسی طرح خیالی وقت میں کائنات خود کفیل ہو جاتی ہے۔ اس کا کوئی ایسا نقطۂ آغاز یا کنارہ نہیں رہتا جہاں فزکس کے قوانین کو ٹوٹنا پڑے۔ سنگولیرٹی غائب ہو جاتی ہے۔ ارے واہ! اس ریاضیاتی فریم ورک کے مطابق کائنات کو پیدا کرنے کے لیے کسی بیرونی لمحے کی ضرورت نہیں، یہ بس اپنے آپ میں ایک مکمل وجود رکھتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم ایک ایسے بند دائرے یا کرے کے اندر ہیں جس کا کوئی آغاز یا کنارہ نہیں ہے۔ یہ کائنات کی ایک بہت ہی پرسکون اور جامد تصویر پیش کرتا ہے۔ جی، ریاضیاتی حد تک تو ایسا ہی ہے۔ لیکن جب ہم آج اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو کائنات تو انتہائی افراتفری کا شکار ہے۔ مطلب اربوں کہکشائیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، بلیک ہول ستاروں کو نگل رہے ہیں، سپر نووا دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹے سے بند اور کنارے کے بغیر بیج، یعنی ایک نٹ شیل سے یہ اتنی بڑی بے ہنگم اور پیچیدہ کائنات کیسے برآمد ہو گئی؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ اگر کائنات کا آغاز ایک ہموار کرے کی طرح تھا تو اس میں یہ ساری گہما گہمی کہاں سے آئی؟ اس سوال کا جواب جنرل ریلیٹیوٹی کے پاس نہیں ہے، اور یہیں پر کوانٹم میکینکس میدان میں آتی ہے۔ اچھا، یعنی چھوٹی سطح کی فزکس۔ بالکل۔ جب کائنات اپنے ابتدائی نٹشل والے مرحلے میں تھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس پر کلاسیکی فزکس لاگو ہی نہیں ہوتی تھی۔ مائکرو سطح پر کوانٹم فزکس کا راج ہوتا ہے، اور کوانٹم دنیا کا سب سے بنیادی اصول غیر یقینی پن یا انسرٹنٹی ہے۔ یعنی کچھ بھی فکس نہیں ہوتا۔ جی، وہاں کچھ بھی بالکل ہموار یا حتمی نہیں ہوتا۔ کوانٹم فلکچویشنز کی وجہ سے اس ابتدائی ہموار سطح پر انتہائی معمولی سی جھریاں یا تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ جھریاں جیسے کسی کپڑے پر پڑ جاتی ہیں؟ ہاں، آپ ویسا ہی سمجھ لیں۔ یہ جھریاں دراصل مادے اور توانائی کی کثافت میں فرق تھیں۔ کائنات جب پھیلی تو یہی معمولی جھریاں بڑی ہو کر آج کی کہکشاؤں اور ستاروں کے جھرمٹ بن گئیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوانٹم جھریوں نے مادے کو اکٹھا کیا، لیکن کتاب میں اس کے ساتھ کوانٹم ہسٹریز کا بہت بھاری تصور موجود ہے۔ میں اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی، کوانٹم ہسٹریز واقعی ایک پیچیدہ تصور ہے۔ اگر میں کوئی ڈائس رول کروں تو 1 سے 6 تک کوئی بھی نمبر آ سکتا ہے، لیکن نتیجہ تو کوئی ایک ہی ہوگا نا۔ ہاکنگ کے مطابق کائنات ایک ڈائس کی طرح نہیں بلکہ بے وقت ہر ممکنہ نمبر دکھا رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کائنات کی 1 سے زیادہ تاریخیں ہیں؟ دیکھیں، رچرڈ فائمین نے کوانٹم فزکس میں سم اوور ہسٹریز کا نظریہ دیا تھا۔ جب ایک چھوٹا ذرہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر کرتا ہے تو وہ کسی ایک متعین راستے پر نہیں جاتا۔ تو پھر کیسے جاتا ہے؟ وہ بیک وقت ہر ممکنہ راستے پر سفر کرتا ہے۔ ہاکنگ نے اس نظریے کو پوری کائنات پر لاگو کر دیا۔ چونکہ کائنات کا آغاز ایک کوانٹم حالت میں ہوا، اس لیے اس نے ارتقاء کے لیے کوئی ایک حتمی راستہ نہیں چنا۔ تو کائنات کی کوئی ایک واحد تاریخ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ کوئی ایک تاریخ نہیں ہے جو شروع سے لے کر آج تک ایک سیدھی لکیر میں چلی آ رہی ہو۔ اس کی لاتعداد متوازی تاریخیں ایک ساتھ وجود رکھتی ہیں۔ یعنی پیرالل ٹائم لائنز؟ جی ہاں، کسی تاریخ میں کشش ثقل اتنی زیادہ تھی کہ کائنات بنتے ہی دوبارہ سکڑ کر ختم ہو گئی، کسی تاریخ میں ستارے کبھی بن ہی نہیں پائے، اور کسی میں معاملات بالکل مختلف تھے۔ ایک منٹ رکیے، اگر لاتعداد تاریخیں یعنی ان گنت متوازی کائناتوں کی ٹائم لائنز ایک ساتھ موجود ہیں تو ہم صرف ایک ہی حقیقت کا کیوں تجربہ کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں آتا ہے جو کوانٹم ہسٹریز کو پڑھتا ہے۔ ہم صرف اسی ٹائم لائن پر کیوں بیٹھے ہیں جہاں ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، اور ہم بیٹھ کر اس کتاب کا تجزیہ بھی کر رہے ہیں؟ کیا ہم محض خوش قسمت ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور سائنسی اصول ہے؟ اسے سائنس کی زبان میں اینتھروپک پرنسپل کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن اس کے مضمرات بہت گہرے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس اصول کے مطابق چونکہ انسان شعور رکھنے والی مخلوق ہے اور کائنات کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اس لیے ہم فطری طور پر صرف اسی ٹائم لائن یا ٹائم پلان میں موجود ہو سکتے ہیں جس کے طبیعتی قوانین اور حالات ذہین زندگی کو پروان چڑھنے کی اجازت دیتے ہوں۔ یعنی جہاں ہم زندہ رہ سکیں؟ بالکل۔ ان گنت تاریخیں جن میں ستارے نہیں بنے یا جو فوراً تباہ ہو گئیں، وہاں کوئی انسان موجود ہی نہیں جو یہ سوال پوچھ سکے۔ ہماری موجودگی بذات خود اس بات کا فلٹر ہے کہ ہم کائنات کی کس تاریخ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہم کائنات کی ان مخصوص کوانٹم حالتوں کے انتخاب کا نتیجہ ہیں جو انسانی تخلیق کے سازگار تھیں۔
واہ، یہ تو ذہن کو گھما دینے والی بات ہے۔ یعنی ہم ایک ایسے بہت بڑے کائناتی درخت کی ایک مخصوص شاخ پر بیٹھے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پورا درخت ہی اس شاخ جیسا ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ لیکن ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ اگر خیالی وقت کے تصور میں کائنات ایک ایسا کرہ ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اور کوانٹم ہسٹریز کے مطابق کئی ٹائم لائنز موجود ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ ہم اس کرے پر گول چکر لگا کر واپس اپنے ہی ماضی میں جا سکتے ہیں؟ اب ہم ٹائم ٹریول کی طرف آ رہے ہیں۔ ہاں، کیا جنرل ریلیٹیوٹی کا ریاضیاتی ڈھانچہ ٹائم ٹریول یا وقت میں پیچھے جانے کی اجازت دیتا ہے؟ مجھے کرٹ گوڈل کی ان دریافتوں کا خیال آ رہا ہے جو اس نے آئنسٹائن کے سامنے پیش کی تھیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو کرٹ گوڈل واقعی پہلے شخص تھے جنہوں نے آئنسٹائن کی مساوات کو استعمال کرتے ہوئے ثابت کیا کہ جنرل ریلیٹیوٹی کے اندر ٹائم لوپس یا تکنیکی زبان میں کلوزڈ ٹائم لائک کروز ممکن ہیں۔ مطلب ہم واقعی ماضی میں جا سکتے ہیں؟ ریاضی کے مطابق تو ایسا ہی ہے۔ اسپیس ٹائم کا تانا بانا اس حد تک مڑ سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر ہی واپس آ کرے اور مستقبل کی طرف سفر کرنے والا گھوم کر اپنے ماضی میں پہنچ جائے۔ ریاضی کے لحاظ سے یہ بالکل درست ہے اور آئنسٹائن خود اس بات سے کافی پریشان ہوئے تھے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد ٹائم ٹریول کرنے والے سیاح کیوں نہیں گھوم رہے؟ اگر ریاضی اسے ممکن بناتی ہے تو عملی طور پر ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ مسئلہ اسے حقیقت کا روپ دینے کے لیے درکار توانائی کا ہے۔ اسپیس ٹائم کو اس طرح موڑنے یا کوئی ورم ہول بنا کر اسے کھلا رکھنے کے لیے ایک خاص قسم کے مواد کی ضرورت ہوتی ہے جسے منفی توانائی یا نیگیٹو انرجی کہتے ہیں۔ نیگیٹو انرجی یہ کیا ہوتی ہے؟ عام مادے کی کشش سکل چیزوں کو کھینچتی ہے، لیکن منفی توانائی اسپیس ٹائم کو باہر کی طرف دھکیلتی ہے۔ کوانٹم میکینکس کی دنیا میں ذرات کی سطح پر منفی توانائی کا وجود ثابت ہو چکا ہے، جسے کیسیمیر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اچھا، تو پھر ٹائم مشین بننا تو ممکن ہونا چاہیے۔ مسئلہ اسکیل کا ہے۔ ایک انسان یا خلائی جہاز کے لیے ٹائم مشین بنانے کی خاطر جتنی بڑی مقدار میں منفی توانائی درکار ہوگی، وہ ہماری موجودہ سائنسی سمجھ سے کوسوں دور ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر ٹائم ٹریول ان مشہور تضادات یا پیراڈاکسز کو جنم دے گا جہاں ایک چھوٹی سی تبدیلی پوری ٹائم لائن کو تباہ کر سکتی ہے۔ صحیح۔ اور دیکھیں، ٹائم ٹریول کی بات ہو اور بلیک ہولز کا ذکر نہ آئے، ایسا تو ممکن نہیں۔ بلیک ہولز وہ جگہ ہیں جہاں کائنات اپنا فزکس انجن پورے قوت سے موڑ دیتی ہے۔ جی، بلیک ہولز کائنات کی سب سے پراسرار جگہ ہیں۔ لیکن بلیک ہولز کائنات کے بارے میں ہمارے سب سے بنیادی فہم کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ ہاکنگ کی سب سے مشہور دریافت ہاکنگ ریڈیشن نے ثابت کیا کہ بلیک ہول وقت کے ساتھ ساتھ بخارات بن کر اڑ جاتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو سیارے، ستارے یا خلائی جہاز اس بلیک ہول میں گرے تھے، ان کی انفارمیشن یا معلومات کا کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی نازک نقطہ ہے۔ کیا وہ معلومات بھی بلیک ہول کے غائب ہونے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہیں؟ اگر معلومات ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہیں تو کیا ہم کبھی بھی ماضی کا درست اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یہ جدید فزکس کا سب سے بڑا تنازع ہے، جسے انفارمیشن پیراڈاکس کا نام دیا گیا ہے۔ کوانٹم فزکس کا بنیادی ستون یہ ہے کہ کائنات میں معلومات کبھی مکمل طور پر ضائع نہیں ہوتی۔ کبھی ضائع نہیں ہوتی؟ مطلب کچھ بھی ہو جائے؟ جی، اگر کوئی ایک کتاب جلا بھی دے تو اصولی طور پر اس کے دھوئیں اور راکھ کو اکٹھا کر کے کوانٹم لیول پر اس کتاب کو دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بلیک ہول چیزوں کو نگلنے کے بعد بے ترتیب ہاکنگ ریڈیشن کی صورت میں تحلیل ہو جاتا ہے تو معلومات ہمیشہ کے لیے کائنات سے غائب ہو جاتی ہیں۔ اوہ، یہ تو واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ اگر معلومات واقعی ضائع ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کائنات کے ماضی اور مستقبل کی حتمی پیشگوئی کرنے کی صلاحیت مکمل طور پر کھو دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس ایک دوسرے کے مد مقابل ایک جنگ میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ یعنی کشش سکل اور کوانٹم فزکس کا یہ ٹکراؤ ایسا ہے جو سنگولیرٹی پر بھی ہوا تھا اور اب بلیک ہولز میں بھی ہو رہا ہے۔ تو سائنسدان اس جنگ کو کیسے روک رہے ہیں؟ کتاب کے آخری حصوں میں ایم تھیوری کا ذکر آتا ہے، جسے اس مسئلے کا حتمی حل قرار دیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ایم تھیوری۔
لیکن جب میں نے پڑھا کہ ایم تھیوری 11 جہتوں یا ڈائمینشنز کا تقاضا کرتی ہے تو میرا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا۔ ہم تو صرف 4 جہتیں جانتے ہیں نا، 3 خلا کی یعنی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، اور ایک وقت کی۔ باقی 7 جہتیں کہاں چھپی ہوئی ہیں؟ اور یہ ایم تھیوری آخر ان دونوں نظریات کو ملاتی کیسے ہے؟ 11 جہتوں کا خیال واقعی حیران کن ہے، لیکن یہ فزکس کے تضادات کو حل کرنے کا ایک انتہائی خوبصورت طریقہ ہے۔ ایم تھیوری دراصل سٹرنگ تھیوریز کی وہ وسیع تر شکل ہے جس کے مطابق کائنات کے بنیادی ذرات نقطے نہیں ہیں، بلکہ توانائی کے باریک کانپتے ہوئے دھاگے یا سٹرنگز ہیں۔ دھاگے؟ جی، لیکن یہ سٹرنگز صرف 4 جہتوں میں وائبریٹ یا ارتعاش کر کے کائنات کے تمام ذرات اور قوتوں کو پیدا نہیں کر سکتی۔ ریاضیاتی طور پر کشش سکل کو کوانٹم فزکس میں شامل کرنے کے لیے مزید ڈگریز آف فریڈم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر وہ باقی 7 جہتیں کہاں ہیں؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اضافی جہتیں کہیں غائب نہیں ہوئیں، بلکہ وہ اتنی چھوٹی شکل میں لپٹی ہوئی ہیں کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ ایم تھیوری برینز یا جھلیوں کا تصور دیتی ہے۔ آپ اسے ڈبل روٹی کے سلائسز کی طرح سمجھیں۔ ڈبل روٹی؟ اچھا، وہ کیسے؟ ہم اپنی 4 جہتوں والی کائنات کے ایک سلائس پر رہتے ہیں، دیگر جہتیں اور برینز ہمارے بالکل ساتھ موجود ہیں، لیکن ہم ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ کشش سکل ایک ایسی قوت ہے جو ان برینز کے درمیان سفر کر سکتی ہے۔ یعنی کشش سکل ان سلائسز کے آر پار جا سکتی ہے؟ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ کشش سکل باقی قوتوں جیسے مقناطیسیت کی نسبت اتنی کمزور محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کا کچھ حصہ دوسری جہتوں میں لیک ہو رہا ہوتا ہے۔ ایم تھیوری وہ فریم ورک ہے جو بالآخر بتاتا ہے کہ مائکرو لیول اور میکرو لیول پر کائنات ایک ہی اصول کے تحت کیسے کام کر سکتی ہے۔ یہ سب کتنا شاندار اور ہوش ربا ہے۔ آج واقعی ایک بہت گہرا ذہنی سفر رہا ہے۔ ہم نے شروع کیا کائنات کے ایک نقطے یا سنگولیرٹی سے، جہاں ویڈیو گیم کی طرح کائنات کا فزکس انجن کریش ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے خیالی وقت اس سنگولیرٹی کو ہٹا کر کائنات کو ایک بغیر کنارے کا بند کرہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر ہم کوانٹم ہسٹریز میں گئے۔ جی بالکل، جہاں ایک کے بجائے بے شمار متوازی ٹائم لائنز موجود ہیں۔ ہم نے ٹائم ٹریول کی پیچیدگیوں اور منفی توانائی کو سمجھا اور آخرکار بلیک ہولز کے انفارمیشن پیراڈاکس کو ایم تھیوری کے 11 جہتوں اور برینز کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب جان کر احساس ہوتا ہے کہ جو دنیا ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ حقیقت کا محض ایک بہت ہی چھوٹا اور محدود حصہ ہے۔ اور یہی اس سائنسی دریافت کی خوبصورتی ہے۔ ہر نیا سوال ایک ایسی کائنات کا دروازہ کھولتا ہے جو کلاسیکی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع، غیر متوقع اور تخلیقی ہے۔ ہماری عقل شاید روزمرہ زندگی میں 11 جہتوں کا تصور نہ کر سکے، لیکن ریاضی کی زبان ان دیکھے جہانوں کی سیر ضرور کروا سکتی ہے۔ یقیناً اگلے حصے میں ہم ایک بہت اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ کیا ہم کائنات کے قوانین کی بنیاد پر مستقبل کی درست پیشگوئی کر سکتے ہیں؟ یہ سفر ابھی باقی ہے۔ بالکل، بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ لیکن اس تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے اس پوری گفتگو بالخصوص کوانٹم ہسٹریز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ کوانٹم میکینکس کے مطابق کائنات کے لاتعداد ممکنہ ماضی ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز اس وقت تک حتمی شکل اختیار نہیں کر سکتی جب تک اس کا مشاہدہ نہ کیا جائے۔ جی، کوانٹم مشاہدہ۔ تو جب رات کے وقت آسمان پر کسی چمکتے ستارے کو دیکھا جاتا ہے جس کی روشنی زمین تک پہنچنے میں اربوں سال لے چکی ہے، تو کیا محض ایک گزرے ہوئے ماضی کا مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے، یا کیا انسان کے شعور کا آسمان کی طرف دیکھنے کا یہ عمل ہی ان لاتعداد کوانٹم امکانات میں سے کسی ایک مخصوص ماضی کو کھینچ کر حقیقت کا روپ دے رہا ہو؟ کیا کائنات کو صرف دور سے دیکھا جا رہا ہے یا اسے لمحہ بلمحہ انسانی مشاہدے سے تخلیق کیا جا رہا ہے؟ ذرا اس پر سوچئے گا۔ کوانٹم ریڈز میں خوش آمدید۔ کائنات کے پیچیدہ ترین حقائق کو آسان اردو زبان میں سمجھنے کے لیے آپ کا انتخاب بہترین ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ اسٹیفن ہاکنگ کی مشہور کتاب دی یونیورس ان اے نٹ شیل کے باب نمبر 4 پر مبنی ہے، جس کا عنوان ہے مستقبل کی پیشگوئی۔
جی بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو میرے خیال میں ہمیشہ سے ہی انسان کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب انسان ہمیشہ سے جاننا چاہتا ہے کہ کل کیا ہوگا، اور آج ہمارا اصل مقصد بھی یہی کھوج لگانا ہے کہ کیا یہ کائنات واقعی کسی مشین کی طرح پہلے سے طے شدہ راستے پر چل رہی ہے، یا پھر قدرت ہر لمحے کوئی نیا پانسا پھینک رہی ہے۔ اور دیکھیں، اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو مستقبل جاننے کی اس شدتی خواہش نے ہی علم نجوم اور ستاروں کی چال جیسے تصورات کو جنم دیا۔ جی، وہ طوطے سے فال نکلوانے والے بابا جی بھی تو یہی کرتے ہیں۔ 18ویں صدی میں فرانسیسی ریاضی دان پیئر سائمن لاپلاس نے ایک باقاعدہ نظریہ پیش کیا تھا۔ اچھا، لاپلاس کا نظریہ؟ جی، جسے ہم علمی جبریت یا سائنسی ڈیٹرمنزم کہتے ہیں۔ لاپلاس کا ماننا تھا کہ اگر کوئی ایسی بے پناہ کائناتی ذہانت ہو جو اس وقت کائنات میں موجود ہر ایک ذرے کا درست مقام جانتی ہو، مطلب کائنات کے ہر ایٹم کی جگہ؟ بالکل، ہر ذرے کی جگہ، اور یہ بھی کہ وہ کس سمت میں اور کس رفتار سے حرکت کر رہا ہے، تو وہ ذہانت طبیعت کے قوانین کو استعمال کرتے ہوئے کائنات کا پورا ماضی اور مستقبل بالکل درست بتا سکتی ہے۔ ایک منٹ، ذرا اسے تھوڑا آسان کرتے ہیں۔ سائنسی ڈٹرمنزم، اگر میں اسے ایک عام روزمرہ کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو کیا یہ بالکل ایک سنوکر کی گیم کی طرح ہے؟ سنوکر کی گیم؟ کس طرح؟ دیکھیں، فرض کریں کہ سنوکر کی میز پر تمام گیندیں ایک مخصوص ترتیب میں رکھی ہیں۔ اب اگر مجھے یہ بالکل 100% درست طریقے سے معلوم ہو جائے کہ میز کے کپڑے کی رگڑ کتنی ہے، گیندوں کا وزن کیا ہے، اور کھلاڑی کے زاویے سے کیوں بال کو ہٹ کرے گا، تو کیا فزکس کے اصولوں کے تحت میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ٹکرانے کے بعد کون سی گیند کہاں جا کے رکے گی؟ واہ، یہ تو بہت ہی زبردست مثال دی ہے۔ لاپلاس کے نزدیک بھی بالکل یہی تھا کہ یہ حساب لگانا مکمل طور پر ممکن ہونا چاہیے، اور اگر ہم اس سنوکر کی اس میز کو پوری کائنات پر لاگو کر دیں تو سب کچھ محض ایک حساب کتاب ہی ہے۔ تو مطلب ہم مستقبل جان سکتے ہیں؟ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظریہ کاغذ پر جتنا خوبصورت اور پرکشش لگتا ہے، حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ ہماری کائنات سنوکر کی میز سے کھربوں گنا زیادہ پیچیدہ ہے۔ لاپلاس کی سوچ کو جو سب سے پہلا اور بڑا دھچکا لگا وہ کیوس تھیوری کی وجہ سے تھا۔ کیاس تھیوری؟ یعنی افراتفری کا اصول؟ تو یہ اس سنوکر کی اس سیدھی سادی گیم کو کیسے خراب کر دیتا ہے بھلا؟ دیکھیں، کیاس تھیوری کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی نظام کی شروعات میں اگر آپ ایک انتہائی معمولی، مطلب تقریباً نہ نظر آنے والی تبدیلی بھی کر دیں تو اس کے حتمی نتائج مکمل طور پر بدل جاتے ہیں۔ اچھا، کوئی چھوٹی سی تبدیلی بھی؟ بالکل۔ کتاب میں ہاکنگ نے اس کو سمجھانے کے لیے بٹرفلائی ایفیکٹ یعنی تتلی کے اثر کی مشہور مثال دی ہے۔ تتلی کا اثر، یہ تو کافی سنا ہوا لگتا ہے۔ جی، فرض کریں کہ برازیل کے جنگلات میں ایک تتلی اپنے پر پھڑپھڑاتی ہے۔ اب اس کے پروں کی حرکت سے ہوا میں جو انتہائی معمولی سی لہر پیدا ہوتی ہے وہ ارد گرد کے دباؤ کو تھوڑا سا تبدیل کرتی ہے۔ صحیح۔ وہ تبدیلی کسی اور بڑی تبدیلی سے جڑتی ہے، اور مہینوں بعد یہ سلسلہ ایک ایسا رخ اختیار کر لیتا ہے کہ دنیا کے دوسرے کونے میں ایک ہولناک طوفان آ جاتا ہے۔ ارے باپ رے! تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے ہفتے جو ساحل سمندر پر جانے کا میرا پروگرام بارش کی وجہ سے خراب ہوا تھا، اس کی ذمہ دار برازیل کی کوئی تتلی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ یہ تو واقعی بڑی خوفناک بات ہے۔ لیکن خیر، مذاق سے ہٹ کر اس کا اصل مطلب یہ ہوا کہ چونکہ ہم دنیا کی ہر تتلی، ہر پتے کے ہلنے اور ہوا کے ہر جھونکے کا حساب نہیں رکھ سکتے، اس لیے موسم جیسی پیچیدہ چیز کی درست پیشگوئی ناممکن ہو جاتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پہچانا۔ کائنات اتنی حساس ہے کہ ہم تمام متغیرات کا ڈیٹا اکٹھا کر ہی نہیں سکتے۔ کیوس تھیوری کی خوبصورتی یہی ہے کہ نظام بے ترتیب نہیں ہوتا، قوانین وہی ہوتے ہیں، لیکن وہ ابتدائی حالات پر اس قدر حساس ہوتے ہیں کہ پیش گوئی کی صلاحیت دم توڑ دیتی ہے۔ تو ہم تتلیوں کا حساب نہیں رکھ سکتے۔ چلیں، تتلیوں اور طوفانوں کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ وہ بہت بڑے نظام ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہم بڑے پیمانے کو چھوڑ دیں اور مائکروسکوپک سطح پر چلے جائیں۔ مائکروسکوپک سطح یعنی ایٹمی دنیا میں؟ جی بالکل، جہاں کوئی تتلی، کوئی ہوا، کوئی طوفان نہیں ہے۔ اگر ہم صرف ایک اکیلے ایٹم یا ایک اکیلے الیکٹران کی بات کریں تو وہاں تو ہم پورے یقین سے پیشگوئی کر سکتے ہیں نا، وہاں تو کوئی کیوس تھیوری آ کر نظام کو خراب نہیں کر رہی۔
یہ بہت ہی منطقی سوال ہے اور طبیعت دانوں نے بھی بالکل یہی سوچا تھا، لیکن بدقسمتی سے سائنسی پیشگوئی کے تابوت میں دوسری اور زیادہ مہلک کیل اسی ایٹمی دنیا نے ٹھونکی، ہے وہ کیسے؟ جسے ہم کوانٹم میکینکس کہتے ہیں۔ یہاں کتاب میں ہاکنگ مشہور جرمن سائنسدان ورنر ہائزنبرگ کے غیر یقینی کے اصول پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہائزنبرگ کا غیر یقینی کا اصول؟ جی، اس اصول نے تو لاپلاس کی علمی جبریت کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکا۔ ہائزنبرگ نے ثابت کیا کہ آپ کسی بھی چھوٹے ذرے کا مقام، مطلب وہ اس وقت کہاں ہے، اور اس کی رفتار، یعنی وہ کس تیزی سے کہاں جا رہا ہے، ان دونوں چیزوں کو بے وقت پوری درستی سے نہیں جان سکتے۔ ایک منٹ رکیے، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ ہماری دوربین یا مائکروسکوپ اتنی طاقتور نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے اگر ہمارے پاس مستقبل کی کوئی انتہائی جدید مائکروسکوپ آ جائے تب بھی کیا ہم ذرے کو ٹھیک سے نہیں دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں، بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے آلات کی خامی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کسی بھی چیز کو ناپتے کیسے ہیں۔ جی بتائیں۔ اگر آپ کسی ذرے کا مقام دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پر روشنی کی کوئی شعاع یعنی فوٹون ڈالنا پڑے گا جو اس سے ٹکرا کر آپ کی آنکھ یا آلے تک آئے۔ بالکل، تبھی تو چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوانٹم کی دنیا میں روشنی کے ذرے یعنی فوٹون میں بھی توانائی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ فوٹون الیکٹران سے ٹکراتا ہے تاکہ آپ کو اس کا مقام بتا سکے تو وہ اپنی ٹکر سے الیکٹران کی رفتار کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اوہ، اچھا۔ آپ جتنا درست مقام جاننے کے لیے جتنی تیز روشنی ڈالیں گی وہ ٹکر اتنی ہی زوردار ہوگی اور الیکٹران اتنی ہی غیر متوقع رفتار سے کسی اور سمت اڑ جائے گا۔ یعنی آپ کا دیکھنے کا عمل ہی حقیقت کو بدل رہا ہے۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔ یعنی اگر میں مقام ناپ لوں تو رفتار بدل جاتی ہے، اور اگر رفتار ناپنے جاؤں تو مقام کھو دیتی ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات بنیادی سطح پر ہی دھندلی ہے۔ یہ کوئی ہماری غلطی نہیں بلکہ کائنات کا ڈیزائن ہی ایسا ہے۔ تو کیا پھر کائنات واقعی ہر لمحے اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے، یا جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا قدرت پانسا پھینک رہی ہے؟ جی، ہاکنگز اس کتاب میں بہت واضح کرتے ہیں کہ قدرت کے اس قانون کے تحت مستقبل حتمی طور پر طے شدہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی ذرے کی صرف ویو فنکشن یا امکانات کی بات کر سکتے ہیں۔ امکانات مطلب پروبیبلٹی؟ ہاں جی، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 70% امکان ہے کہ الیکٹران یہاں ہوگا اور 30% امکان ہے کہ وہاں ہوگا، لیکن ہم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاکنگ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کائنات کا غیر یقینی پن اس قدر بنیادی ہے کہ خود کائنات کا خالق بھی اس اصول کا پابند ہے۔ کیا واقعی؟ جی، خدا بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ الیکٹران بالوقت کہاں ہے اور کس رفتار سے جا رہا ہے، وہ بھی صرف امکانات کی لہروں کا ہی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور یہ بات پرانی کلاسیکی فزکس کے لیے ایک تباہ کن زلزلہ تھی۔ واقعی یہ تو ذہن کو چکرا دینے والی بات ہے۔ اگر کوانٹم کی دنیا اتنی غیر یقینی ہے اور وہیں سے مل کر یہ کائنات بنی ہے تو پیشگوئی کا خواب تو تقریباً ٹوٹ ہی گیا۔ جی، تقریباً ٹوٹ گیا۔ لیکن ٹھہریے ذرا، اگر کوانٹم فزکس ہمارے مستقبل کو دھندلا رہی ہے تو کتاب میں ایک اور پرسرار کائناتی عفریت کا ذکر بھی ہے جو بظاہر ہمارے ماضی اور ہماری معلومات کو ہی ہمیشہ کے لیے ہڑپ کر رہا ہے۔ ہاں، آپ کا اشارہ یقیناً بلیک ہولز کی طرف ہے۔ جی بالکل۔ کیا ہم یہاں بلیک ہولز کی بات کر سکتے ہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں، اور مستقبل کی پیشگوئی کی بحث بلیک ہولز کے ذکر کے بغیر ویسے بھی ادھوری ہے۔ کتاب میں ہاکنگ بتاتے ہیں کہ بلیک ہولز کا تصور دراصل کافی پرانا ہے۔ کتنا پرانا؟ 18ویں صدی میں جان مشیل نے انہیں تاریک ستارے کہا تھا۔ یہ اس وقت بنتے ہیں جب کوئی بہت ہی دیویاکل ستارہ جس کا ایندھن ختم ہو چکا ہو اپنی ہی کشش ثقل کے بے پناہ بوجھ تلے مندم ہو کر سکڑنے لگتا ہے۔ صحیح۔ اس کی کشش ثقل اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ خلا میں ایک ایسی حد بنا لیتی ہے جسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ ایونٹ ہورائزن یعنی وہ سرحد جہاں سے واپسی ممکن نہیں؟ بالکل۔ اگر آپ اس حد کے اندر چلے گئے تو آپ کو باہر نکلنے کے لیے روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز سفر کرنا پڑے گا، جو کہ طبیعت کے لحاظ سے ناممکن ہے۔ اس لیے روشنی بھی وہاں سے فرار نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے ہم انہیں بلیک ہول کہتے ہیں۔ اچھا، کتاب میں ایک بہت ہی عجیب سا لیکن بڑا مشہور جملہ لکھا ہے، بلیک ہول کے بال نہیں ہوتے۔
ایک بلیک ہول ہیز نو ہیئر. جی یہ ماہر طبیعت جان ویلر کا ایک مشہور مذاق تھا. لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. فرض کریں میرے پاس ایک بہت ہی اہم اور قیمتی معلومات سے بھری کتاب ہے. میں اس کتاب کو ایک پیپر شریڈر یعنی کاغذ کاٹنے والی مشین میں ڈال دیتی ہوں. ٹھیک ہے. مشین اس کتاب کو ہزاروں باریک ٹکڑوں میں کاٹ کر باہر پھینک دیتی ہے. اب بظاہر تو وہ معلومات تباہ ہو گئی ہے، میں اسے پڑھ نہیں سکتی. لیکن تکنیکی طور پر اگر میرے پاس دنیا کا سب سے ذہین کمپیوٹر اور لامحدود وقت ہو تو میں ان کٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر دوبارہ وہ کتاب پڑھ سکتی ہوں. بالکل پڑھ سکتی ہیں. معلومات ضائع نہیں ہوئی، بس اس کی ترتیب بگڑ گئی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں وہ کتاب بلیک ہول میں پھینک دوں تو کیا وہاں بھی معلومات بس بکھر کر اندر چھپ جاتی ہے یا واقعتاً غائب ہو جاتی ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی شاندار اور بنیادی سوال اٹھایا ہے. شریڈر کی مثال واقعی زبردست ہے، لیکن بدقسمتی سے بلیک ہول شریڈر کی طرح کام نہیں کرتا. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، کلاسیکی فزکس یہ کہتی ہے کہ کائنات میں معلومات کبھی بھی کسی بھی صورت ضائع نہیں ہو سکتی. لیکن جب ویلر نے کہا کہ بلیک ہول کے بال نہیں ہوتے تو ان کا مطلب یہی تھا کہ جب وہ کتاب بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کو پار کرتی ہے تو اس کی تمام انفرادی خصوصیات، اس کا کاغذ، سیاہی، تحریر، سب کچھ کائنات سے مٹ جاتا ہے. سب کچھ مٹ جاتا ہے؟ جی. باہر بیٹھے ہوئے کسی بھی مشاہدہ کار کو بلیک ہول کے بارے میں صرف 3 چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں: اس کی کمیت یعنی وزن کتنا ہے، اس کا الیکٹرک چارج کیا ہے، اور کیا وہ گھوم رہا ہے یا نہیں. بس یہ 3 چیزیں؟ بس آپ نے کتاب اندر پھینکی یا اتنا ہی وزن رکھنے والی کوئی واشنگ مشین اندر پھینکی یا سونے کی اینٹ پھینکی، بلیک ہول کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان سب کی معلومات ہمیشہ کے لیے کائنات کے مشاہدے سے غائب ہو جاتی ہے. ایک منٹ، تو کیا کائنات بھولنے کی بیماری کا شکار ہو گئی ہے؟ میرا مطلب ہے اگر بلیک ہول کے اندر معلومات چھپی ہوئی ہے تو بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے نا. وہ اندر محفوظ تو ہے، بھلے ہم اسے پڑھ نہ سکیں. پھر یہ طبیعت دانوں کے لیے اتنے بڑے بحران کی وجہ کیوں بنی ہوئی ہے؟ طبیعت دانوں کے لیے یہ بحران اس وقت تک نہیں تھا جب تک سب یہ سمجھتے تھے کہ بلیک ہول ہمیشہ رہتے ہیں. تو کیا بلیک ہول ہمیشہ نہیں رہتے؟ جی نہیں. اگر بلیک ہول کائنات کے اختتام تک موجود رہتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ معلومات اندر محفوظ ہے. لیکن اسٹیون ہاکنگ نے ایک ایسی دریافت کی جس نے پوری سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا. انہوں نے دریافت کیا کہ بلیک ہول توانائی خارج کرتے ہیں جسے اب ہم ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں. ہاکنگ ریڈیشن؟ بالکل. اور اس ریڈیشن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سکڑتے ہوئے بالکل باخرات بن کر ختم ہو جاتے ہیں، بالکل غائب ہو جاتے ہیں؟ لیکن کیسے غائب ہو جاتے ہیں؟ ابھی تو آپ نے بتایا کہ بلیک ہول کی کشش ثقل اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ روشنی بھی باہر نہیں آ سکتی. تو پھر یہ ہاکنگ ریڈیشن کیسے باہر نکل آتی ہے؟ کیا کوئی چیز روشنی سے بھی تیز چل رہی ہے وہاں؟ نہیں، روشنی سے تیز کچھ نہیں چل رہا. یہاں ہاکنگ نے ایک بار پھر کوانٹم میکینکس کا شاندار استعمال کیا. یاد کریں ہم نے بات کی تھی کہ کوانٹم کی سطح پر سب کچھ غیر یقینی ہے. جی بالکل. تو کوانٹم فزکس کے مطابق خلا کبھی بھی مکمل طور پر خالی نہیں ہوتا. جسے ہم خالی خلا کہتے ہیں وہ دراصل ایک ابلتے ہوئے سوپ کی طرح ہے. ابلتا ہوا سوپ؟ ہاں، مطلب اس میں ہر وقت توانائی کی مدد سے ذرات کے جوڑے بنتے رہتے ہیں، ایک ذرہ اور ایک اینٹی پارٹیکل. یہ اچانک وجود میں آتے ہیں اور پلک جھپکنے سے پہلے ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہو جاتے ہیں. یہ عمل کائنات میں ہر جگہ ہو رہا ہے. ہاکنگ نے سوچا کہ کیا ہوگا اگر ذرات کا یہ جوڑا بالکل ایونٹ ہورائزن کی لکیر پر بنے. اوہ، میں سمجھ رہی ہوں. یعنی لکیر پر جوڑا بنے گا تو کشش ثقل انہیں الگ کر دے گی؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے. ایک ذرہ ایونٹ ہورائزن کے اندر گر جاتا ہے اور اس کا جوڑواں ذرہ فنا ہونے سے پہلے ہی باہر خلا میں فرار ہو جاتا ہے. واہ! جو ذرہ فرار ہوتا ہے وہی ہمیں تابکاری یا ہاکنگ ریڈیشن کے طور پر نظر آتا ہے. اب چونکہ خلا سے توانائی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ ذرہ دراصل بلیک ہول کی توانائی یا کمیت چرا کر بھاگتا ہے. اس طرح اربوں خربوں سالوں میں بلیک ہول آہستہ آہستہ سکڑتا ہے اور آخرکار ایک دھماکے کے ساتھ کائنات سے مٹ جاتا ہے. اف، یہاں آ کر تو میرے دماغ کی بتیاں جل رہی ہیں. اگر بلیک ہول آخر کار مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے تو اس ساری معلومات کا کیا ہوگا جو اس نے میری کتاب نگل کر چھپائی تھی؟
یہی تو اصل سوال ہے۔ مطلب کتاب بھی گئی اور اب بلیک ہول بھی غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے معلومات کائنات سے مستقل طور پر مٹ گئی۔ یہ تو ایک بہت بڑا تنازع بن گیا۔ اور یہی آج کی نظریاتی طبیعت کا سب سے بڑا تنازع یا انفارمیشن پیراڈاکس ہے۔ اگر معلومات واقعی ہمیشہ کے لیے ضائع ہو رہی ہے تو پھر ہم ماضی کے بارے میں کبھی حتمی طور پر نہیں جان سکتے۔ یہ کوانٹم میکینکس کے بنیادی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ معلومات تباہ نہیں ہو سکتی۔ بالکل، جو کہتے ہیں کہ لہر کی مساوات یعنی ویو فنکشن کی معلومات کبھی تباہ نہیں ہو سکتی۔ اس مسئلے نے سائنسی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اچھا، کچھ سائنسدان ہاکنگ کے پرانے نظریے کو مانتے ہیں کہ معلومات واقعی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف کے سائنسدان متبادل نظریات پیش کرتے ہیں، جن میں سے ایک بہت دلچسپ نظریہ کتاب میں پی برین ماڈل کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ پی برین ماڈل؟ یہ لفظ تو سننے میں کسی سائنس فکشن فلم کا نام لگتا ہے۔ یہ پی برین کیا چیز ہے اور یہ اس معلومات کو کیسے بچاتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اسٹرنگ تھیوری میں جانا پڑتا ہے۔ اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ کائنات صرف ان 3 جہتوں یا ڈائمنشنز پر مشتمل نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اس میں اور بھی پوشیدہ جہتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ برین دراصل ممبرین یعنی جھلی سے نکلا ہے۔ آپ ان برینز کو ایسی سطحوں کے طور پر تصور کر سکتی ہیں جو ان اضافی جہتوں میں موجود ہیں۔ پی برین ماڈل کے مطابق جب کوئی کتاب بلیک ہول میں گرتی ہے تو اس کی معلومات تباہ نہیں ہوتی۔ تو پھر کہاں جاتی ہے؟ وہ ایونٹ ہورائزن پر موجود ان ہائی ڈائمنشنل برینز پر محفوظ ہو جاتی ہے، اور جب ہاکنگ ریڈیشن باہر نکلتی ہے تو وہ ان برینز کے ساتھ تعامل کرتی ہے اور انتہائی الجھی ہوئی شکل میں ہی صحیح لیکن معلومات واپس ہماری کائنات میں آ جاتی ہے۔ اچھا، یعنی معلومات واپس آ رہی ہے، گو کہ ہم اسے اس پیپر شیڈر کے ٹکڑوں کی طرح آسانی سے جوڑ تو نہیں سکتے، لیکن وہ کائنات میں موجود ضرور ہے۔ بالکل، اگر یہ نظریہ درست ہے تو معلومات کی بقا ثابت ہو جاتی ہے، اور ہم سائنسی جبریت کو ایک نئی اور زیادہ پیچیدہ شکل میں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کا لب لباب کیا ہوا؟ اتنی گہری فزکس، کوانٹم ویر یقینی اور بلیک ہولز پر بات کرنے کا سننے والوں کی روزمرہ کی سوچ پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس سب کا سب سے اہم اور بنیادی سبق یہ ہے کہ ہماری کائنات کوئی بند گھڑی یا میکینیکل مشین نہیں ہے جس کی چابی بھر دی گئی ہو اور وہ بس ایک طے شدہ راستے پر چل رہی ہو۔ یعنی لپلاس کا خواب ٹوٹ چکا ہے۔ بالکل، غیر یقینی کا اصول، کیوس تھیوری اور بلیک ہولز ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات میں ہمہ وقت اتفاقات ہو رہے ہیں۔ قدرت واقعی پانسا پھینک رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کائناتی قوانین اتنے منظم بھی ہیں کہ مکمل افراتفری بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک توازن ہے۔ جی، حقیقت اتفاق اور جبریت کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت اور حیرت انگیز توازن کے ساتھ رقص کر رہی ہے، اور بحیثیت انسان ہماری کامیابی یہی ہے کہ ان حدود کے باوجود ہم اپنے علم کو مسلسل بڑھا رہے ہیں اور کائنات کی حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ توازن واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اور آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں چاہوں گی کہ سننے والے ایک ایسے خیال پر غور کریں جو براہ راست ان ڈائمنشنز اور معلومات کی بحث سے جڑا ہوا ہے، اور جس کا اشارہ کتاب میں ہولوگرافک پرنسپل کی صورت میں ملتا ہے۔ جی، ہولوگرافک پرنسپل بہت دلچسپ ہے۔ سننے والوں کے لیے اگر غور کیا جائے تو ذرا اپنے بینک کے کریڈٹ کارڈ کے پیچھے لگے ہوئے چمکدار ہولوگرام سٹیکر کے بارے میں سوچیں۔ وہ سٹیکر بالکل ہموار اور 2 جہتی یعنی 2D ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس پر روشنی ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو ایک مکمل 3 جہتی تصویر دکھاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر بلیک ہول کے کنارے تمام معلومات واقعی کسی ہائی ڈائمنشنل برین یا سطح پر محفوظ ہو رہی ہیں تو ذرا سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری یہ پوری 3 جہتی کائنات جس میں ہمارے ستارے، ہمارے سیارے اور ہم سب موجود ہیں، دراصل کسی دور دراز کائنات کے کنارے پر موجود ایک 2 جہتی سطح پر لکھی ہوئی معلومات کا محض ایک عکس یا ہولوگرام ہو؟ واہ، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہماری پوری حقیقت، ہماری خوشیاں اور غم محض کسی اور ڈائمنشن سے آنے والا سایہ ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اگلے حصے میں ہم سائنس فکشن کے سب سے پسندیدہ موضوع ٹائم ٹریول پر بات کریں گے کہ کیا ماضی میں جا کر اسے بدلنا ممکن ہے؟
क्वांटम रीड्स में खुश आमदीद। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इल्म का ये नूर दूसरों तक भी पहुंचे। तो आज की हमारी इस तफसीली गुफ्तगू यानी इस डीप डाइव का मौजू कुछ ऐसा है जो सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर कर रहा है। वक्त का सफ़र, क्या हम वाकई माजी में जा सकते हैं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ साइंस फिक्शन तक महदूद नहीं रहा, और आज हम स्टीफन हॉकिंग की मशहूर किताब द यूनिवर्स इन अ नटशेल के 5वें बाब प्रोटेक्टिंग द पास्ट की रोशनी में इस पर बात करेंगे। बिल्कुल। और क्या कायनात की कोई ऐसी खुफिया पुलिस है जो हिस्ट्री को बदलने से रोकती है? आज के सोर्सेज बहुत ही दिमाग घुमा देने वाले हैं। हम देखेंगे कि वक्त का सफर सिर्फ कहानियों की बात नहीं, बल्कि इसकी जड़ें नजरियाती तबीयत में कितनी गहरी हैं। जी, और इसकी सबसे बड़ी बुनियाद जहां से ये बहस शुरू होती है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी है। आमतौर पर इंसान को लगता है ना कि वक्त बस एक सीधी लकीर है, टिक टिक टिक, और बस आगे की तरफ जा रहा है। हाँ बिल्कुल, पुराने साइंसदान भी तो यही मानते थे कि कायनात एक बहुत बड़ा खाली सा स्टेज है और वक्त सबके लिए एक ही रफ्तार से गुजर रहा है। सही, लेकिन आइंस्टाइन ने आकर ये सारा तसव्वुर ही बदल दिया। उसने बताया कि ज़मानो मकान, यानी जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं, ये कोई लकड़ी का सख्त बोर्ड नहीं है, ये एक लचकदार फैब्रिक की तरह है, और कायनात में जो भी भारी चीजें हैं जैसे सितारे या सैयारे, वो इस फैब्रिक को मोड़ देती हैं, उसमें झोल पैदा करती हैं। यानी स्पेस टाइम मुड़ सकता है। चलें इस बात को थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर ज़मानो मकान वाकई लचकदार है और उससे मोड़ा जा सकता है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कायनात के दो बहुत दूर वाले हिस्सों को एक दूसरे के करीब लाया जा सकता है ना? बिल्कुल, और यहीं से वर्म होल्स का तस्वर जन्म लेता है। हाँ, रोजमर्रा की मिसाल लें तो जैसे एक कागज का लंबा टुकड़ा हो, उसके दो सिरों पर दो नुक्ते लगाएं। अब कागज को इस तरह मोड़ दें कि वो दोनों नुक्ते आपस में मिल जाएं। फिर उनके बीच में पेंसिल से एक सुराख कर लें। सही, वो सुराख ही दरअसल वर्म होल है। बिल्कुल, तो वो कागज का सुराख कायनात के दो दूर दराज मकामात के दरमियान एक शॉर्टकट बन गया। लेकिन यहाँ एक उलझन है, ये तो फासले का शॉर्टकट हुआ। सवाल ये है कि फासले का ये कट वक्त का शॉर्टकट कैसे बन जाता है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि जब स्पेस मुड़ती है तो उसके साथ साथ वक्त भी मुड़ने लगता है। देखें, जनरल रिलेटिविटी ये कहती है कि वक्त की रफ्तार हर जगह एक जैसी नहीं होती। अच्छा, यानी वक्त की रफ्तार बदल भी सकती है? हाँ बिल्कुल। अब जरा इसी वर्म होल को जहन में रखें। फर्ज करें कायनात में एक कुदरती वर्म होल मौजूद है। अब अगर कोई बहुत ही जदीद तहजीब इस वर्म होल के एक मुंह को पकड़कर खला में रोशनी की रफ्तार के करीब तेजी से घुमाए और फिर वापस उसी जगह पर रख दे, तो क्या होगा? रोशनी की रफ्तार से सफर करने की वजह से वहां तो वक्त स्लो हो जाएगा ना? बिल्कुल सही। इस मुंह पर वक्त बहुत सुस्त गुजरेगा, जबकि वर्म होल के दूसरे मुंह पर वक्त अपनी आम रफ्तार से चलता रहेगा। अरे वाह! यानी अब वर्म होल के दोनों सिरों पर वक्त की घड़ियां अलग अलग हो गई हैं। एक सिरा मुस्तकबिल में रह गया है और दूसरा माजी में चला गया। जी हाँ, और अगर अब कोई खलाई जहाज इस वर्म होल के एक मुंह में दाखिल हो तो वो सिर्फ किसी दूसरी जगह नहीं निकलेगा, बल्कि वक्त में पीछे निकलेगा। यानी वो अपने सफर के आगाज से भी पहले के वक्त में वापस पहुंच सकता है। ये तो वाकई दिमाग चकरा देने वाली बात है। अगर ये मुमकिन है तो फिर वो संगीन मसाइल भी तो पैदा होंगे ना, जिन्हें हम तजादात या पैराडॉक्सेस कहते हैं। हाँ, और यहीं से असल खतरात शुरू होते हैं। फिजिक्स में वक्त के इस तरह मोड़े जाने की वजह से ही पेचीदगियां पैदा होती हैं। हॉकिंग की किताब में भी सोर्सेज के मुताबिक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की मिसाल बहुत तफसील से दी गई है। फर्ज करें कोई शख्स वर्म होल में कदम रखता है, स्पेस के खिंचाव को महसूस करता है और सीधा अपने बचपन के दौर में या अपने दादा और दादी के दौर में पहुंच जाता है। और वहां जाकर वो मुदाखलत करता है। बिल्कुल, वो अपने माजी के रूप को देखता है, और अगर वो वहां जाकर नादानिस्ता तौर पर कोई ऐसा काम कर दे कि उसके दादा और दादी की कभी मुलाकात ही ना हो सके, उनकी शादी ही ना हो, तो फिर वो शख्स खुद कैसे पैदा हुआ? और अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो माजी में जाकर उसने ये सब रोका किसने? ये तो सीधा सीधा लॉजिक की मौत है। अगर मैं माजी में जाकर अपनी ही पैदाइश को रोक दूं तो कायनात इस गलती को हैंडल कैसे करेगी?
کون سا سسٹم ہے جو اس خرابی کو ٹھیک کرے گا؟ دیکھیں، یہ پیراڈاکس دراصل انسان کی خود مختاری، جسے ہم فری ول کہتے ہیں، اور کائنات کے ڈٹرمنزم یعنی پہلے سے طے شدہ تقدیر، ان دونوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہے۔ یعنی فلسفی کی جنگ آ گئی بیچ میں؟ بالکل، یہ سوالات صرف فزکس تک محدود نہیں ہیں۔ اگر کائنات ایک ڈٹرمنسٹک سسٹم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ بدلی نہیں جا سکتی، جو ہو چکا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ اگر آپ ماضی میں جاتے بھی ہیں تو آپ اسی تاریخ کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کچھ نیا نہیں کر رہے۔ اچھا، اگر ان تضادات سے بچنا ہو اور وقت کے سفر کو ریاضی کی زبان میں واقعی سمجھنا ہو تو پھر سائنسدان کن نظریات کا سہارا لیتے ہیں؟ مطلب مساواتیں کیسے کام کرتی ہیں؟ ہاکنگ نے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے بنیادی طور پر 3 فریم ورکس کا ذکر کیا ہے۔ پہلا تو وہی کلاسک تصویر ہے جو جنرل ریلیٹیوٹی پیش کرتی ہے، جس میں زمان و مکان ایک چادر کی طرح ہے۔ ہاں، لیکن اس تصویر میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوانٹم لیول کی غیر یقینی صورتحال شامل نہیں ہے۔ صحیح، اور ہم کوانٹم فزکس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے نا کائنات کو سمجھنے کے لیے۔ بالکل نہیں۔ اسی لیے سائنسدان دوسرے فریم ورک کی طرف جاتے ہیں جسے سیمی کلاسیکل تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس میں زمان و مکان کا جو بڑا سٹیج ہے وہ کلاسک رہتا ہے، لیکن اس پر جو ذرات ہیں ان میں کوانٹم رویے شامل کر لیے جاتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا درمیانی راستہ ہو گیا۔ اور تیسرا فریم ورک؟ وہ سب سے اہم ہے، یعنی فل کوانٹم گریویٹی تھیوری۔ یہ بتاتی ہے کہ کوانٹم فلکچویشنز کے تحت، یعنی اس اتار چڑھاؤ میں، خود اسپیس ٹائم کیسے برتاؤ کرے گا۔ جب تک ہم اسے پوری طرح سمجھ نہیں لیتے، وقت کے سفر کے کئی راز ہی رہیں گے۔ اچھا، یہاں معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ میں نے سورسز میں کرٹ گورل نامی ریاضی دان کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔ اس نے تو باقاعدہ آئنسٹائن کی مساواتوں کو حل کر کے ثابت کر دیا تھا کہ کائنات میں ٹائم لوپس ممکن ہیں۔ جی، گوڈل کا تھیورم بہت مشہور ہے۔ اس نے بتایا کہ وقت کے بارے میں جو ہمارے پرانے سیدھے سادے کلاسیکل نظریات ہیں وہ مکمل نہیں ہے۔ وقت خود پر گول گھوم سکتا ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا کاسمک سٹرنگز کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی چیز لگی مجھے۔ مطلب تصور کریں کہ یہ کائنات کے ابتدائی دور کی بچی ہوئی کچھ انتہائی تیز رفتار اور طاقتور لکیریں ہیں، جیسے ایک بہت بڑا اور لچکدار ربڑ بینڈ ہو جو کائنات میں گھومتے ہوئے وقت کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیتا ہے۔ بالکل صحیح تشبیہ دی۔ یہ کاسمک سٹرنگز اتنی کثیف اور بھاری ہوتی ہیں کہ یہ بغیر کسی سنگولیرٹی، یعنی بغیر کسی بلیک ہول کے بھی اسپیس ٹائم میں لوپس بنا سکتی ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ریاضی ان ٹائم لوپس کی اجازت دے رہی ہے، کاسمک سٹرنگز موجود ہیں اور تھیریز بھی مان رہی ہیں، تو پھر کوئی انتہائی ترقی یافتہ تہذیب ٹائم مشین بنا کر ماضی میں، یعنی ہمارے دور میں کیوں نہیں آتی؟ ہاں، یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب ہاکنگ کے نظریہ ماضی کی حفاظت یعنی کرونالوجی پروٹیکشن کنجیکچر میں ملتا ہے۔ اچھا، کیا کہتا ہے یہ نظریہ؟ دیکھیں، اگر کوئی تہذیب ٹائم مشین یا ورم ہول بنانا بھی چاہے تو اسے کھلا رکھنے کے لیے اسپیس ٹائم کو بری طرح موڑنا پڑے گا، اور اس کام کے لیے اسے منفی توانائی یعنی نیگیٹو انرجی کی بہت بڑی مقدار درکار ہوگی۔ منفی توانائی؟ لیکن وہ تو مادی طور پر عام حالات میں ممکن نہیں لگتی نا۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر ہاکنگ نے کہا کہ کائنات کے طبعی قوانین مل کر ایک طرح کی سازش کرتے ہیں۔ وہ قوانین اتنی بڑی مقدار میں منفی توانائی کو جمع ہی نہیں ہونے دیتے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے پاس اپنا ایک طرح کا اینٹی ہیکنگ سسٹم ہے جو ہسٹری کو چھیڑ چھاڑ سے بچاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو کائنات ایک انتہائی منظم اور خود مختار نظام ہے۔ اس کا اصل مقصد ہی تضادات اور پیراڈاکسز سے بچنا ہے۔ واہ، یعنی کائنات نہیں چاہتی کہ کوئی اس کے ماضی کے ساتھ کھیلے۔ بالکل، اسی لیے یہ قوانین کی ایک ایسی باڑ لگا دیتی ہے کہ انسانوں جیسے بڑے اجسام ماضی میں سفر نہ کر سکیں۔ البتہ کوانٹم سطح پر ذرات ممکنہ طور پر چھوٹے ٹائم لوپس ضرور بنا سکتے ہیں، مگر ہم انسان۔ یہ تو بڑی مایوس کن بات ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو ٹائم مشین کا خواب دیکھتے ہیں۔ مطلب ہم چاہے اپنا مستقبل جاننے کی کتنی ہی خواہش کر لیں یا ماضی میں جا کر اپنی غلطیاں سدھارنا چاہیں، کائنات کا اینٹی ہیکنگ سسٹم ہمارا راستہ روک دے گا۔
ہاں، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی چھپا ہے۔ اگر کائنات کی یہ پابندی اتنی ہی سخت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماضی کو بدل نہیں سکتے، اور جب ماضی نہیں بدل سکتا تو پھر ہمارا آج، ہمارا یہ موجودہ لمحہ اور اس میں لیے گئے ہمارے فیصلے ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ہمارا آج ہی ہماری اصل حقیقت ہے۔ اچھا، پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا اور تھوڑا اشتعال انگیز خیال آ رہا ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ جی بالکل، بتائیے کیا خیال ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے کہا کہ کوانٹم سطح پر ذرات مائکرو ٹائم لوپس میں سفر کر سکتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہماری نظروں سے پوشیدہ کائنات کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہمارے ارد گرد ہر وقت اپنی ہی تاریخ کو دوبارہ لکھ رہا ہے اور مٹا رہا ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ہے نا؟ بس ہم اپنے اس بڑے وجود کی وجہ سے اس کوانٹم کے جادو سے محروم ہیں۔ خیر، اس سیریز کے اگلے اور آخری حصے میں ہم وقت کے سفر کے اس چکرا دینے والے موضوع سے نکل کر واپس اپنی دنیا کی طرف آئیں گے، اور ہم انسانیت کے مستقبل، ٹیکنالوجی کی ترقی اور خلائی سفر کے ان نئے امکانات پر بات کریں گے جو ہمارا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ سننا مت بھولیے گا۔ کوانٹم ریڈز میں خوش آمدید۔ آج ہم کائنات کی گہرائیوں سے نکل کر خود اپنی نو یعنی انسانوں کے مستقبل پر بات کریں گے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو صرف سائنس تک محدود نہیں ہے، بلکہ سیدھا ہماری بقا سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے آج کا ہمارا یہ تفصیلی تجزیہ عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب دی یونیورس ان اے نٹ شیل کے 6 باب پر مبنی ہے، جس کا نام ہے آر فیوچر، اسٹار ٹریک اور ناٹ۔ ہاں، اور اس کتاب کا یہ حصہ یہ واقعی ہمارے عام تصورات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ارتقاء ہو یا جینیٹک انجینئرنگ، مصنوعی ذہانت یا پھر خلائی مخلوقات، ہاکنگ نے سب پر بہت گہری بات کی ہے۔ صحیح، اور اس نشست کا بنیادی مقصد بھی یہی جاننا ہے کہ کیا واقعی انسانیت کا مستقبل کسی سائنس فکشن فلم کی طرح پرسکون اور مکمل ہوگا، یا پھر ہمیں بے پناہ پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، گفتگو کا آغاز اسی مقبول تصور سے کرتے ہیں جو ہاکنگ نے خود عنوان میں دیا ہے، اسٹار ٹریک کا مستقبل۔ مطلب ہم بچپن سے ٹی وی پر دیکھتے آئے نا کہ ایک یوٹوپیائی معاشرہ ہے جہاں سائنس نے بیماریوں اور بھوک کا حل نکال لیا ہے۔ ہاں، ایک بالکل پرسکون دنیا جہاں کوئی تنازع ہی نہیں ہے۔ بالکل، اور انسان بس سکون سے کسی خلائی جہاز میں بیٹھ کر کائنات کی تسخیر کر رہے ہیں۔ یہ اسٹار ٹریک کا تصور ایسا ہی ہے جیسے پریوں کی کہانیوں کا ہیپیلی ایور آفٹر۔ سب کچھ کتنا دل فریب لگتا ہے نا؟ لگتے تو ہے، لیکن حقیقت میں ہاکنگ کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہاکنگ نے خود اسٹار ٹریک سیریز میں کام کیا تھا، ایک کیمیو رول کیا تھا انہوں نے۔ اچھا، واقعی؟ ہاں، وہ اس کے مداح بھی تھے، لیکن ایک سائنسدان کے طور پر ان کا تجزیہ اس تخیلاتی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ انسانی علم اور ٹیکنالوجی کبھی کسی ایک مقام پر آ کر رک نہیں سکتے۔ یعنی وہ جامد نہیں ہو سکتے؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ کائنات کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ جب بھی کوئی نیا راز کھلتا ہے تو وہ اپنے ساتھ نئے سوالات اور مزید پیچیدگیاں لے کر آتا ہے۔ ہم دراصل ایک ایسی ٹریڈ مل پر دوڑ رہے ہیں جس کی رفتار مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ ٹریڈ مل والی تشبیہ بہت زبردست ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس بے قابو ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ مطلب یہ رفتار کس حد تک جا سکتی ہے؟ اس حد کو سمجھنے کے لیے ہمیں تیزی سے بڑھتی ہوئی شرح یعنی ایکسپونینشل گروتھ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ سیدھی لکیر والا اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ دگنا ہونے والا عمل ہے، جیسے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8۔ ہاں، وہ ریاضی کا اصول۔ بالکل، ہاکنگ نے دنیا کی آبادی اور بجلی کے استعمال میں اسی اضافے کی نشاندہی کی ہے۔ توانائی کی کھپت ہر چند دہائیوں بعد دگنی ہو رہی ہے، اور اگر یہ اسی طرح جاری رہا تو ہاکنگ کے حساب سے سال 2600 تک صورتحال زمین کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ 2600؟ مطلب یہ تو زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن ایک منٹ، جب ہم توانائی کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم شمسی توانائی یا ونڈ انرجی استعمال کر لیں گے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے نا؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن مسئلہ صرف آلودگی یا کاربن کا نہیں ہے۔
یہ تھرموڈائنامکس کے بنیادی قوانین کا مسئلہ ہے۔ اچھا، ہو کیسے؟ دیکھیں، کوئی بھی نظام جب کام کرتا ہے تو وہ حرارت یا ویسٹ ہیٹ پیدا کرتا ہے۔ اب انسان اگر اربوں خربوں واٹ توانائی استعمال کر رہا ہوگا تو استعمال کے بعد وہ حرارت زمین کے ماحول میں ہی خارج ہوگی نا۔ صحیح، یعنی توانائی چاہے جتنی بھی صاف ہو، حرارت تو پیدا ہوگی۔ بالکل، اور ہاکنگ کہتے ہیں کہ سال 2600 تک اس بے پناہ کھپت سے اتنی حرارت پیدا ہوگی کہ زمین حرف بحرف ایک دہکتا ہوا سرخ گولا بن جائے گی۔ ایک دہکتا ہوا گولا؟ یہ تو سیدھا سیدھا تباہی کا منظر ہے۔ ہاں، لیکن ہاکنگ پر امید بھی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ تاریخی ادوار یا ڈارک ایجز جیسے کچھ وقتی زوال کے باوجود علم جمع ہونے کا عمل کبھی رکا نہیں۔ مطلب کچھ وقت کے لیے شاید ترقی رک جائے، لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ بالکل، ایک سلطنت گرتی ہے تو دوسری اس کا علم محفوظ کر لیتی ہے، اور آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، تو معلومات کو مٹانا ناممکن ہے۔ اور ہاکنگ یہی کہتے ہیں کہ جب چیزیں اتنی دلچسپ ہو رہی ہیں تو انسان خود کو تباہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر زمین واقعی اتنی گرم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ سیارہ چھوڑنا پڑے گا، خلا میں جانا پڑے گا، نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہیں پر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ خلا کا سفر اور یہ بے پناہ پیچیدگی سنبھالنے کے لیے انسان کو خود کو بدلنا ہوگا۔ مطلب ہم اپنی موجودہ حیاتیاتی شکل میں یہ سب نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں۔ اور ہاکنگ یہاں ارتقاء کی حدود پر بات کرتے ہیں۔ زندگی کی بنیاد ڈی این اے پر ہے نا، لیکن حیاتیاتی ارتقاء کی رفتار بہت ہی سست ہے۔ ہاں، ڈارون والا ارتقاء جو ہزاروں لاکھوں سال لیتا ہے۔ بالکل، وہ بے ترتیب تبدیلیوں یا میوٹیشنز پر انحصار کرتا ہے۔ ہمارے ڈی این اے میں پچھلے 10,000 سالوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، جبکہ ہماری ٹیکنالوجی اور معلومات کا پھیلاؤ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ اب ہم روایتی ارتقاء کے بھروسے نہیں رہ سکتے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ مطلب ڈی این اے ایک طرح سے وہ پرانی لائبریری ہے جہاں ہاتھ سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور صدیاں لگ رہی ہیں، اور دوسری طرف ہمارے کمپیوٹرز ہیں جو ہر سیکنڈ میں اپڈیٹ ہو رہے ہیں۔ بالکل صحیح تشبیہ دی۔ اور مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے انسان کو بیرونی ذرائع استعمال کرنے پڑیں گے، مطلب جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو بڑھانا ہوگا۔ لیکن ایک منٹ، اگر ہم ڈی این اے کو ایڈٹ کر کے ایسے سپر ہیومن بنانے لگیں تو کیا ہم قدرت کے کام میں مداخلت کر کے ایک نیا طبقاتی نظام نہیں بنا رہے؟ یہ سب سے بڑا اخلاقی دورہ ہے۔ مطلب ظاہر ہے یہ ٹیکنالوجی مہنگی ہوگی تو جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے جینز خرید سکیں گے، ان کی یادداشت بڑھا سکیں گے، اور غریب تو پھر پیچھے ہی رہ جائیں گے نا۔ ہاکنگ اسے ایک بہت بڑا بحران مانتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں جنیاتی طور پر تبدیل شدہ انسانوں اور عام انسانوں کے درمیان ایک بہت بڑی تفریق پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ صرف امیر اور غریب کا فرق نہیں رہے گا، بلکہ یہ دو مختلف نوع یا سپیشیز کا فرق بن جائے گا۔ اوہ واہ، یہ تو بہت ہی خطرناک سماجی مسئلہ بن سکتا ہے۔ پھر تو اس پر پابندیاں لگنی چاہیے، حکومتوں کو ایکشن لینا چاہیے۔ قوانین تو ضرور بنیں گے، لیکن ہاکنگ کہتے ہیں کہ انسان کی طاقت حاصل کرنے کی جو جبلت ہے نا، وہ ان قوانین کو ٹوٹنے پر مجبور کر دے گی۔ مطلب کوئی نہ کوئی ملک یا گروہ چھپ کر یہ کام شروع کر دے گا۔ بالکل، معاشی یا فوجی برتری کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا آغاز کرے گا، اور پھر بقا کی دوڑ میں شامل رہنے کے لیے باقی سب کو بھی مجبوری میں یہی کرنا پڑے گا۔ یہ ایک نہ روکنے والا سلسلہ بن جائے گا۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ انسانوں کو اپنی ہی بنائی دنیا میں متعلقہ رہنے کے لیے اپنی حیاتیات کو ہیک کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس دوڑ میں تو ایک اور کھلاڑی بھی ہے نا؟ آپ کا اشارہ مصنوعی ذہانت کی طرف ہے؟ ہاں بالکل، مطلب جینیاتی طور پر انسانوں کو بہتر بنانے کی بحث چل رہی ہے، لیکن ہمارے بنائے ہوئے کمپیوٹرز تو ہم سے بھی تیز دوڑ رہے ہیں آج کل۔ بالکل دوڑ رہے ہیں، اور ہاکنگ کی پیشین گوئی کے مطابق الیکٹرانک انٹیلیجنس کی پیچیدگی حیرت انگیز تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ وہ مورز لا جسے کہتے ہیں کہ ہر 18 ماہ بعد کمپیوٹر کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے۔ جی، مورز لا۔ اور یہ صرف پروسیسنگ سپیڈ کی بات نہیں ہے۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ جب ہم بڑے پیمانے پر متوازی پروسیسنگ یعنی میسیولی پیریلل پروسیسنگ کی طرف جائیں گے تو مشینیں انسانی سطح کی ذہانت تک پہنچ سکتی ہیں۔ متوازی پروسیسنگ مطلب جیسے ہمارا دماغ کام کرتا ہے؟ بالکل، ہمارے دماغ میں اربوں نیورونز ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔
اور اسی پیچیدگی سے شعور پیدا ہوتا ہے۔ اگر کمپیوٹرز کے اندر اتنے زیادہ کنیکشنز بنا دیے جائیں تو ان میں بھی شعور جیسی کوئی چیز نمودار ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے گاڑی بنائی، اسے سڑک پر چلنا سکھایا، اور اب وہ گاڑی خود ڈرائیونگ سیٹ کر ہمیں راستے بتانے لگی ہے۔ ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ تو اگر مشینیں ہمارے برابر یا ہم سے زیادہ ذہین ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا انسانیت کا ارتقاء دراصل مشینوں کی صورت میں آگے بڑھے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہاکنگ کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا جب انسانوں کی صلاحیتوں اور مشینوں کی صلاحیتوں کے درمیان فرق دھندلا جائے گا۔ شاید ہمیں ذہانت کی مکمل طور پر ایک نئی تعریف وضع کرنی پڑے۔ یعنی ہم اور مشینیں شاید آپس میں ضم ہو جائیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ شاید ہم اپنے دماغوں میں چپس لگا کر مشینوں کی رفتار کو اپنے شعور کے ساتھ جوڑ لیں۔ تو سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جو اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپ وہ آج استعمال کر رہے ہیں، کل وہ خود ایک باشعور ہستی بن سکتے ہیں۔ بالکل بن سکتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اور ہماری مشینیں اتنی تیزی سے ارتقاء کے مراحل طے کر رہے ہیں تو کیا کائنات میں کسی اور سیارے پر موجود مخلوق نے یہ مراحل طے نہیں کیے ہوں گے؟ اس سب میں ہم ابھی تک اکیلے کیوں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو گفتگو کا رخ ستاروں کی طرف موڑ دیتا ہے، کیونکہ کائنات اتنی وسیع ہے اور ہمارے وسائل کم ہو رہے ہیں تو ہجرت تو کرنی ہی پڑے گی نا۔ ہاں، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک کوئی خلائی مخلوق ملی کیوں نہیں؟ اسے وہ فرمی پیراڈاکس بھی کہتے ہیں نا؟ جی، فرمی پیراڈاکس۔ اگر کائنات میں اتنے ستارے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو ہم سے پہلے یہ مراحل طے کر چکا ہوگا۔ ہاکنگ کا نظریہ اس بارے میں بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ہم جیسے ارتقائی مرحلے پر موجود ذہین مخلوق کا ملنا انتہائی نایاب ہے۔ نایاب؟ کیوں بلا؟ عطیاتی جذبات جیسے غصہ یا لالچ وہیں رہتے ہیں تو وہ تہذیبیں عموماً خود کو تباہ کر لیتی ہیں۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں یا تو صرف امیبا جیسی سادہ شکلیں ہیں یا پھر دیوتاؤں جیسی طاقتور مخلوقات، درمیانی راستہ کوئی نہیں۔ ہاں، ہاکنگ کے مطابق ہمیں جو بھی خلائی حیات ملے گی وہ یا تو بہت ہی ابتدائی شکل میں ہوگی جیسے بیکٹیریا، یا پھر ہم سے اتنی زیادہ ترقی یافتہ ہوگی کہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہو۔ یہ تو واقعی ڈرا دینے والی بات ہے۔ شاید یہی وہ نازک مرحلہ ہے جس کا ذکر ہاکنگ نے کیا تھا، جہاں ہمیں خود کو تباہی سے بچاتے ہوئے کائنات میں اپنا مقام بنانا ہے۔ بالکل، یہ ایک مستقل جد و جہد ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو نئے سانچوں میں ڈھالنا ہوگا۔ تو اگر اس سارے تفصیلی جائزے کا نچوڑ نکالا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی مستقبل اسٹار ٹریک کی طرح ایک رکا ہوا اور پرسکون خواب ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو جینیاتی انجینئرنگ، مصنوعی ذہانت اور خلا کے سفر کے ایک نہ ختم ہونے والے اور پیچیدہ ارتقاء کا نام ہے، ایک ایسی ٹریڈمل جس سے ہم اتر نہیں سکتے۔ ہاں، اور اترنا شاید بقا کے لیے ٹھیک بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ خیر، یہاں ہم اس نشست کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ ہمارے اس سفر کا آخری حصہ سب سے زیادہ انقلابی ہونے والا ہے، جس میں ہم فزکس کی نئی دنیا، ایم تھیوری اور اضافی جہتوں کے بارے میں جانیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو ختم کریں، میں چاہوں گی کہ سب ایک سوال پر ضرور غور کریں۔ جی بالکل، بتائیں۔ اگر مستقبل میں ہم اپنے ڈی این اے کو لیبارٹری میں تبدیل کر لیتے ہیں اور ہمارے دماغوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے چپس لگ جاتے ہیں، تو کیا ان ستاروں کے درمیان سفر کرنے والی وہ حیرت انگیز اور پیچیدہ مخلوق واقعی انسان کہلانے کے لائق ہوگی، یا ہم اپنے ہی ہاتھوں سے ایک نئی نوع کو جنم دے چکے ہوں گے؟ ذرا سوچیے گا۔ کوانٹم ریڈز میں خوش آمدید۔ آج ہم اسٹیفن ہاکنگ کی اس عظیم کتاب کے آخری اور سب سے پراسرار مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ بالکل، اور سچ کہوں تو یہ میرا سب سے پسندیدہ حصہ ہے۔ ہاں، مطلب آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم جو کائنات کے راز کھولنے جا رہے ہیں نا، وہ واقعی لاجواب ہیں۔ ہم اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب دی یونیورس ان اے نٹ شیل کے باب نمبر 7 پر بات کریں گے، جس کا نام ہے برین نیو ورلڈ، اور ہم اس کے ان انقلابی نظریات کا خلاصہ کریں گے جو انسان کی سوچ کو ہی بدل دیتے ہیں۔ 100%۔
کیونکہ دیکھیں یہ وہ باب ہے جہاں آ کر ہماری روایتی فزکس باقاعدہ کسی سائنس فکشن فلم کی طرح لگنے لگتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور سننے والوں کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ علمی سفر دراصل کلاسیکل فزکس اور کوانٹم میکینکس کے درمیان جو بظاہر ایک بہت بڑا تضاد ہے نا، اس کو سلجھانے کی کوشش ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف البرٹ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی ہے جو بہت کمال کے انداز میں کائنات کے بڑے پیمانے پر کام کرتی ہے، مطلب ستاروں اور کہکشاؤں کے قوانین کو بیان کرتی ہے، خاص طور پہ کشش ثقل کو۔ بالکل کشش ثقل کو۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس کوانٹم میکانکس ہے جو انتہائی باریک ذیلی ذرات کی سطح پر کام کرتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سائنسدان ان دونوں متضاد قوانین کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو مساوات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، یعنی ریاضی جواب دے جاتی ہے۔ ہاں نا، نتائج میں لامتناہی اعداد آنے لگتے ہیں۔ اسی لیے سائنسدان ایک طویل عرصے سے ایک ایسی جسے ہم تھیوری آف ایوری تھنگ کہتے ہیں اس کی تلاش میں ہے جو کائنات کے تمام قوانین کو یکجا کر سکے۔ آج کا یہ سفر اسی تلاش کے گرد گھومتا ہے۔ چلیں اس بات کی تھوڑی تہہ تک جاتے ہیں۔ کائنات کو سمجھنے کی اس مہم کا سب سے پہلا پڑاؤ ایک نیا اور کافی پیچیدہ نظریہ ہے جسے ایم تھیوری یعنی ایم تھیوری کا نام دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو کائنات کی بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ایم تھیوری دراصل مختلف سٹرنگ تھیوریز کو ایک فریم ورک میں جمع کرتی ہے۔ سٹرنگ تھیوریز مطلب وہی جو کہتی ہیں کہ ذرات دراصل وائبریٹ کرتے ہوئے چھلے ہیں؟ ہاں وہی۔ دیکھیے سٹرنگ تھیوری بتاتی ہے کہ مادہ مسلسل نہیں ہے بلکہ انتہائی باریک ذرات پر مشتمل ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ 5 مختلف سٹرنگ تھیوریز آ گئی تھیں۔ ارے 5 مختلف نظریات! یہ تو سائنسدانوں کے لیے بہت بڑی الجھن ہوگی۔ بہت بڑی، اور یہیں پہ ایم تھیوری نے اپنا کمال دکھایا۔ اس نے ثابت کیا کہ وہ پانچوں دراصل ایک ہی بڑے نظریے کے مختلف پہلو تھے۔ ماخذ میں اس کی ایک بہت زبردست تشبیہ دی گئی ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی جگزا پزل کی طرح ہے جس کے کنارے تو بالکل واضح ہیں لیکن درمیان کے ٹکڑے ابھی تک غائب ہیں۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے! بالکل، ہم کناروں کو سمجھ چکے تھے لیکن بیچ کی تصویر ایم تھیوری نے واضح کی، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ باریک ذرات ایسی جہتوں یعنی ڈائمینشن سے متاثر ہوتے ہیں جو ہماری عام سوچ سے بالکل بالاتر ہیں۔ اور یہاں سے بات جہتوں کی طرف نکلتی ہے۔ مطلب جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو واقعی انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ ایم تھیوری کے مطابق کائنات میں 10 یا 11 جہتیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، 10 یا 11 جہتیں، اور یہ ریاضیاتی طور پر ثابت ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر اتنی زیادہ جہتیں موجود ہیں تو پھر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمیں تو صرف 3 جہتیں نظر آتی ہیں، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی۔ باقی کی 7-8 جہتیں کہاں غائب ہیں؟ یہ ایک بہت ہی قدرتی سوال ہے۔ ہم انہیں دیکھ اس لیے نہیں سکتے کیونکہ یہ اضافی جہتیں ہماری طرح مطلب کھلی اور پھیلی ہوئی نہیں ہیں۔ تو پھر کیسی ہیں؟ یہ اپنے آپ میں انتہائی باریکی سے مڑی ہوئی ہیں۔ ہم انہیں کرلڈ اپ ڈائمینشنز کہتے ہیں، اتنی باریک کہ ہم انہیں محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہاں انسانی بال کی وہ جو تشبیہ دی گئی ہے وہ بہت کام آتی ہے۔ مطلب دور سے دیکھیں تو بال صرف ایک لکیر لگتا ہے نا، یعنی صرف ایک جہت۔ بالکل، ایک سیدھی لکیر کی طرح۔ ہاں، لیکن اگر اسی بال کو ہم مائکروسکوپ سے دیکھیں تو اس کی باقاعدہ موٹائی بھی نظر آتی ہے، یعنی اس میں مزید جہتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ یہ بہت بہترین مثال ہے۔ یہ اضافی جہتیں بھی بالکل اسی طرح ہر جگہ موجود ہے، بس ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کو جانچنے کے لیے ہمیں انتہائی طاقتور پارٹیکل ایکسلریٹرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ جو اربوں ڈالر لگا کر بنائے گئے ہیں؟ ہاں بالکل، سائنسدانوں کی کوشش ہے کہ جب ذرات کو بہت زیادہ توانائی دے کر ٹکرایا جائے تو شاید کچھ توانائی ان چھپی ہوئی اضافی جہتوں میں چلی جائے، اور اس طرح ہم کائنات کے ان پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھا سکیں۔ واہ! اچھا، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اتنی ساری چھپی ہوئی جہتیں ہیں تو پھر وہ ڈھانچہ کیا ہے جس پر ہم کھڑے ہیں؟ آپ برینز کی بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل، برینز کا تصور، مطلب یہ نظریہ کہ ہماری پوری کائنات ایک بہت بڑی 4 جہتی جھلی یا برین پر واقع ہے، جیسے ہم کسی کاغذ پر چپکے ہوئے ہوں۔ ہاں،
ممبرین کا مخفف برین، یہ واقعی ایک انقلابی خیال ہے۔ لیکن اس سے میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، ذرا تصور کیا جائے۔ ایک عام سا مقناطیس لیں اور اسے لوہے کی پن کے قریب لے جائیں، وہ فوراً اسے کھینچ لیتا ہے۔ صحیح۔ اب پوری کی پوری زمین اس پن کو نیچے کھینچ رہی ہے، لیکن ایک چھوٹے سے مقناطیس نے پوری زمین کی کشش ثقل کو مات دے دی۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر مادہ اور بجلی اسی برین تک محدود ہیں تو کیا یہی وجہ ہے کہ کشش ثقل اتنی کمزور محسوس ہوتی ہے؟ یہاں جو بات دنگ کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ اندازہ بالکل درست ہے۔ مقناطیس کی طاقت یعنی برقی مقناطیسی قوت وہ ہمارے برین پر قید ہے، اچھا، لیکن کشش ثقل اس لیے کمزور لگتی ہے کیونکہ وہ صرف ہمارے برین تک محدود نہیں رہتی، وہ باقی تمام اضافی جہتوں میں بھی پھیل جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ رس جاتی ہے۔ مطلب وہ دوسری جہتوں میں لیک ہو رہی ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ بالکل، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے سائنسدان کیونڈش تجربے کی مدد لے رہے ہیں۔ وہ انتہائی قریب سے، مطلب ملی میٹر سے بھی کم فاصلے پر کشش ثقل کو ناپ کر ان برینز کی موجودگی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک منٹ، تو وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا چھوٹے فاصلوں پر کشش ثقل اچانک طاقتور ہو جاتی ہے؟ 100% ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر وہ طاقتور ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس مقام پر اسے ناپ لیا ہے جہاں وہ ابھی دوسری جہتوں میں لیک نہیں ہوئی۔ ارے واہ! لیکن اگر ہم واقعی ایک برین پر رہتے ہیں تو یہ برین وجود میں کیسے آیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے کائنات کے نقطۂ آغاز کو بالکل نئے زاویے سے پیش کرتا ہے۔ ہاں نا، ماخوذ میں ایک بہت دلچسپ تشبیہ ہے ابلتے ہوئے پانی کی، کہ جس طرح ابلتے پانی میں اچانک بلبلے بنتے ہیں۔ بالکل، کچھ بلبلے بن کر فوراً پھٹ جاتے ہیں اور کچھ پھیل جاتے ہیں۔ ہاں، تو کیا کوانٹم فلکچویشنز کی وجہ سے ہماری کائنات بھی اس 11 جہتی خلا میں ایک بلبلے کی طرح ابھری ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ تصور کائنات کو ایک مستحکم چیز کے بجائے ایک متحرک، بے ترتیب اور مسلسل ارتقاء پذیر عمل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مطلب کائنات مسلسل بن رہی ہے؟ بالکل، اور یہ ہمارے روایتی قوانین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ مثال کے طور پر کشش ثقل کی لہریں، گریویٹیشنل ویوز، وہ جو بلیک ہولز کے ٹکرانے سے بنتی ہیں۔ ہاں، اب اگر یہ لہریں ہمارے برین سے نکل کر دوسری جہتوں میں جا سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے تو وہ توانائی ضائع ہو گئی۔ اوہ، تو بقائے توانائی یعنی کنزرویشن آف انرجی کا قانون خطرے میں پڑ گیا۔ بالکل، ہمارے نقطۂ نظر سے تو توانائی غائب ہو گئی نا، حالانکہ وہ شاید 11 جہتوں میں کہیں محفوظ ہو۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب اتنی پیچیدہ باتیں جاننے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی حقیقت پر ہی سوال اٹھا دیں۔ ہولوگرافک کائنات کی طرف آ رہے ہیں آپ۔ بالکل، سننے والوں کے لیے یہ ایک بہت گہرا فلسفیانہ سوال ہے۔ اگر کشش ثقل دوسری جہتوں میں رس رہی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری پوری زندگی، ہماری کائنات صرف کسی بیرونی سطح پر ہونے والے واقعات کا ایک عکس ہو، یعنی ایک ہولوگرافک پروجیکشن؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بلیک ہولز کی انٹروپی کو دیکھنا ہوگا۔ اسٹیون ہاکنگ کی تحقیق نے بتایا کہ جب کوئی چیز بلیک ہول میں گرتی ہے تو اس کی معلومات ختم نہیں ہوتی۔ تو وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ بلیک ہول کی بیرونی سطح پر، مطلب اس کے ایونٹ ہورائزن پر ایک طرح سے نقش ہو جاتی ہیں، جیسے ایک 3D چیز کی معلومات ایک 2D سطح پر محفوظ ہو جائے۔ ارے، تو یہ ہولوگرافک اصول اشارہ کرتا ہے کہ کوانٹم میکینکس اور اسپیس ٹائم کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ 100%، اور یہ واقعی انسان کے سوچنے کے انداز کو بدل دیتا ہے۔ یہ نظریہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارا مشاہدہ کتنا محدود ہے، ہم صرف ایک عکس دیکھ رہے ہیں۔ واہ! یہ سب جاننے کے بعد واقعی انسان خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ لیکن باتوں کو سمیٹتے ہوئے کتاب میں اینتھروپک اصول کا بھی مختصر ذکر کیا گیا۔ ہاں، وہ ایک طرح سے تسلی دیتا ہے کہ اگر کائنات کی یہ پراسرار جہتیں اور اصول اس قدر نپے تلے نہ ہوتے تو ہم وجود میں ہی نہ آتے۔ بالکل، ہم جیسے ذہین انسان وجود میں آئے ہی اسی لیے ہیں کیونکہ یہ توازن بالکل پرفیکٹ تھا، تاکہ ہم بیٹھ کر ان سوالات پر غور کر سکیں۔ واقعی یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اور پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک آخری خیال سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ذرا سوچئے، اگر ہماری کائنات واقعی ابلتے پانی میں ایک بلبلے کی طرح ہے
تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسی برتن میں موجود کسی دوسرے بلبلے یعنی کسی اور برین پر کوئی اور ذہین مخلوق موجود ہو؟ اوہ، یہ تو بہت ہی زبردست خیال ہے۔ ہاں، کیا وہ مخلوق بھی ہماری طرح اپنی حقیقت کی پرچھائیوں اور ان ہولوگرافک اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوگی؟ یہ واقعی انسان کو ایک گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ بالکل، کائنات واقعی حیرتوں کا سمندر ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی دی یونیورس ان اے نٹ شیل ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات جتنی وسیع ہے، ہمارا تجسس اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس علمی سفر نے آپ کے سوچنے کے انداز کو بدلا ہوگا۔ مزید سائنسی کتابوں کے لیے کوانٹم ریڈز کو سبسکرائب رکھیں۔ اللہ حافظ۔